قبل از اسلام جو عرب سے، انہوں نے اس دنیا کو کیا دیا؟ دھند و تیز ہواؤں، گرم اور تپتے ہوئے صحرا کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اس کے باوجود عربز بہت لمبے عرصے تک کسی ان سین گاڈ کو ماننے پہ یقین نہیں رکھتے تھے. اسی لیے وہ بار بار معجزے بھی کیسے سے ہمیں دکھائیں. حضرت ہود علیہ السلام کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ اگر کوئی طاقت ہے تو ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. 3 بدلیاں سامنے آئیں، ایک سرمئی سی بدلی تھی، ایک کالی تھی اور ایک سفید تھی. قیل نے کون سی بدلی چنی؟ سفید. اس نے کالے والی بدلی چنی. ہوا کیا پھر؟ ایک آواز آئی کہ اے قیل. ان پر عذاب نازل ہونے کے بعد اس خطے کے اوپر کیا ہوا پھر؟ ایڈیولوجیکلی یہ جو ہمیں جہنم کا تصور، ابلیس کا تصور، جزا سزا کا تصور، یہ جو تصورات ہیں یہ جوز ہی لے کے آئے تھے پہلے. قبل از اسلام تجارت میں ایمانداری کے اصول تھے. ہمیں عربوں کے ہاں کھرا پن ملتے ہیں. تجارت کے اعتبار سے اپنی بات سے مکرنے والے نہیں تھے. کیا عیاش تھے وہ؟ اگر عیاشی ہم گانا، ڈانس، میوزک اور عورتیں، کنیزیں، پھر تو وہ تھے. اگر ہم ایک لفظ کے اندر جو عربوں کا مزاج ہے اسے ڈسکرائب کرنا چاہیں، انہوں نے آپ کو ایسے ایسے علم مہیا کیے اور ہم ایک فقرے میں کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ جاہلی معاشرہ تھا. ایکچولی وہ جاہل کا جو لفظ ہے وہ غلط کونوٹیشن ہے اس کے ہمارے ہاں. قبل از اسلام عربوں کے کیا حالات تھے؟ یہودیت کا عربوں پر کیا اثر تھا؟ عربوں پر کن وجوہات کی بنا پر خدا کا عذاب نازل ہوا؟ عربوں میں شاعروں کی کیا قدر تھی؟ اور زمانے جاہلیت کے عربوں کی روشن خیال تاریخ جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. سنو پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. ذیشان بھی جو ہمیں قدیم عربوں کی تاریخ ملتی ہے یہ کس خطے میں پائے جاتے تھے؟ دیکھیے بہت قدیم آپ دیکھیں گے تو وہاں تو کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہاں تو برف بھی ہوا کرتی تھی، موسم اچھے تھے، چراگاہیں تھیں، لہلہاتے کھیت. وہ تو بڑی پرانی بات ہے. لیکن ہمیں جو نون ہسٹری نظر آتی ہے اس میں عرب باحدہ ہیں، عرب عاربہ ہیں، عرب مستعربہ ہیں. اور یہ کتنے سال پہلے؟ یہ بھی ہزاروں سال پرانی بات ہے. اچھا. عرب باحدہ تو مٹ گئے. تسم، جدیس اور دوسرے قبائل جن کے بارے میں ہم جو ان کی شاعری میں ان کے ہمیں دیکھتے ہیں نظر آتے ہیں وہ تو اب ہیں بھی نہیں. مٹے کیسے؟ عرب باحدہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے حضرت ہود علیہ السلام 46ویں جو صورت ہے قرآن حکیم کی اس میں ان کا ذکر ہے اور ان کے مٹنے کا ذکر بھی ہے کہ یہ سنگ تراش تھے، پہاڑوں کو کاٹ کے بت تراش لیا کرتے تھے، محل بنا لیا کرتے تھے. اگر آپ پیٹرا جارڈن وغیرہ میں دیکھیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے وہاں وہ بڑی شاندار تعمیرات ہیں، آپ حیران کہ پتھروں کو کاٹتے تھے. ایسے خوبصورت سنگ تراش تھے یہ لوگ اور پراؤڈ تھے، بہت اپنے اوپر فخر کیا کرتے تھے. پھر ان کے بارے میں یہ بھی چیز ہے کہ یہ بہت دیو قامت تھے، بہت طاقتور تھے. گو کہ سید سلیمان ندوی اس بات کو نہیں مانتے، ہم یہ ساتھ ساتھ بتاتے بھی جا رہے ہیں تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا وہ سمجھ بھی لے. سید سلیمان ندوی اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ بہت جائنٹ تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عام انسان ہی تھے لیکن طاقتور بہت تھے. اور قرآن پاک میں بھی جو ذکر ہے ان کی طاقت کا وہ دراصل صرف طاقت ہی کا ذکر ہے، ان کے جسے کا ذکر نہیں ہے. لیکن جو ہمیں قدیم عرب لٹریچر ملتا ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے والے بتاتے ہیں کہ ان کو وہ عظیم الجثہ بھی تھے لوگ بہت زیادہ، اس لیے بہت زیادہ فخر بھی کرتے تھے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی انہیں کچھ. حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر نظر انداز کرتے تھے. اچھا. اور انہیں کہتے تھے کوئی معجزہ دکھائیں، کچھ بتائیں، ہم کیسے آپ پہ یقین کر لیں. اور وہ تعلیمات تھی کیا؟ تعلیمات راست بازی، میانہ روی، محبت، خلوص، بھائی چارہ، ایک دوسرے کی مدد کرنا. میں نے آپ کو بتایا نا جو عربس کا ایک آپ نے مزاج ذہن میں رکھنا ہے، وہ تند خو، لڑاکے، جنگجو، ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، قبیلوں کے قبیلے لڑائی کرنے والے. پورا قبیلہ لڑتا تھا کیونکہ وہ سوچ سمجھ کے لڑا کرتے تھے کہ اب اس کے خلاف کریں. اور پھر ہاں اچھی باتیں بھی تھی لیکن بہرحال جو پیغمبر تو زمین پہ جب آئے تو انہوں نے یہی درس دیا گئے خدا کو ماننے کا. تب ان کا مذہب کیا تھا؟ اس زمانے میں بھی وہ لوگ بت پرستی اور مظاہر فطرت کی پوجا کرتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ جو جتنے بھی ہمارے پیغمبر آئے، پیغمبروں نے تو ایک خدا کی توحید کا ہی درس دیا لیکن زیادہ مسئلہ سماجی تھا. اچھا. سماجی سطح پہ انہیں ٹیم کرنے کے لیے ان کے احساس تفاخر کو یا فالز ایگو جو تھی اسے
اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے وہ درس دیا کرتے تھے میاں روی کا، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی طاقت ہے دنیا میں یا، اور عربس بہت لمبے عرصے تک کسی ان سین گاڈ کو ماننے پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اسی لیے وہ بار بار معجزے بھی کہتے تھے کہ ہمیں دکھائیں، اور مانتے بھی نہیں تھے. یہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ بات نظر آئی ہے. حضرت ہود علیہ السلام کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ اگر کوئی طاقت ہے تو ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. ہم نے پہاڑوں کا سینہ چیر دیا، ہم نے ان کے اندر بت تراش دیے، ہم نے ان کے اندر محل بنا دیے، تو ہم سے زیادہ طاقتور کون ہوگا؟ آپ کس طاقتور کی بات کرتے ہیں؟ تو طاقت جس نے ملیمیٹ کر دیا ان کو، جس نے تباہ کر دیا. اب یہ شاعری میں پتہ چلتا ہے، یہ کوئی ڈاکومنٹڈ ہسٹری نہیں ہے. وہ تھی ریح سرسر، یعنی یہ ایک تند اور تیز ہوا. اچھا. اس ہوا نے عرب باحدہ کو تباہ و برباد کر دیا، ملیمیٹ کر دیا. جب اس کا پتہ چلا کہ ایک ہوا، ایک تند و تیز، ایک خوفناک ہوا ہے جو آ رہی ہے، تو پھر انہیں کچھ عقل بھی آئی، انہیں کچھ احساس بھی ہوا کہ ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے یا ہمیں کوئی مناجات کر لینی چاہیے. تو انہوں نے ایک گروپ بنایا، اور گروپ بنا کے ایک شخص قیل بن عمر ان کی سرکردگی میں بھیجا، جس نے مناجات کی، جس نے دعا کی کہ کسی طریقے سے ہم پر رحم کیا جائے. تو 3 بدلیاں سامنے آئیں، کیونکہ وہ بہت نافرمان ہو چکے تھے. 3 بدلیاں سامنے آئیں، اور قیل کو کہا گیا کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو چن لو. ایک سرمئی سی بدلی تھی، ایک کالی تھی، اور ایک سفید تھی. قیل نے کون سی بدلی چنی؟ سفید نہیں، اس نے کالے والی بدلی چنی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ منہ زور گھٹائیں اس کالی بدلی میں چھپی ہوئی ہیں تو وہ پانی برسے گا، بارش برسے گی، تو ظاہر ہے وہ جو تیز ہوا ہے اس سے ہم بچ جائیں گے. ہوا کیا پھر؟ ہوا یہ کہ ایک آواز آئی کہ اے قیل، تو نے اپنے لیے راکھ سے چنی ہوئی مٹی، راکھ چنی ہے اپنے لیے، اور یہ تجھے برباد کر دے گی. اور وہ پھر ان کی شاعری میں وہ نظر آتا ہے ہمیں کہ وہ برباد کر دیا اس تیز ہوا نے، جو کہ بہت شدید قسم کی راکھ اس کے اندر تھی اس میں. تو وہ پوری قوم تباہ ہو گئی. عرب باحدہ کی تیسری نسل کچھ سمجھدار واقع ہوئی، اس نے سسٹین کیا. اسے کہتے ہیں قوم سمود. وہ قوم عاد تھی، یہ قوم سمود. ٹھیک ہے. قوم سمود کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ بہت شاندار سنگ تراش تھے. ان کے جو پیغمبر تھے وہ تھے حضرت صالح. اچھا. حضرت صالح نے انہیں یہی ترغیب دی کہ آپ بہت زیادہ یہ جو پراؤڈ ہونا، جنگجوانہ عزائم رکھنا، اور اپنے اوپر خدا نے آپ کو یہ ودیت کی کیپیبلٹی، جو بھی آپ کا شعور ہے، شعور جمال ہے یا احساس جمال ہے، سب خدا نے ودیت کی ہے، تو اس لیے آپ جھک کے چلیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم کیسے آپ کو مان لیں، آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. معجزے کے بغیر ہم نہیں مانیں گے، آپ کیا کہتے ہیں کیا. تو معجزے کے طور پہ انہیں ایک اونٹنی دی گئی. انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم یہ جو اونٹنی ہے اسے کچھ نہ کہنا، یہ چرتی ہے، چگتی ہے گھاس یا کھانے پینے کی، تو اسے کرنے دو. ایک بدبخت قدار بن سالف نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. اچھا، اور قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ آپ اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا. ہاں. انہوں نے ایکچولی یہ بتانا تھا کہ ہم اسے مار بھی دیں گے تو ہمارا کیا کوئی کر سکتا ہے. اچھا. آپ تو کہہ رہے ہیں نا اگر کچھ کر سکتا تو کرے. وہی ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو ہمیں بتاؤ، اسے کو ہمیں دکھاؤ ہمیں. وہ کیونکہ ان سین کو ماننا، ایمان لانا، ویسے ایمان تو لایا ہی ان سین پہ جاتا ہے، جس کو دیکھ کر تو ایمان نہیں لایا جاتا، پھر تو آپ آبزرو کریں. تو اونٹنی کو قتل کر دیا اس نے. اس کے بعد ہمیں سورہ الحجر ہے، 15ویں سورت ہے قرآن پاک کی، جس میں پھر اس قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے. اچھا. کہ تند و تیز آواز آتی تھی، رسوا کر دینے والی آواز، ذلیل و خوار کر دینے والی آواز. اور یہ سب لوگ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے اس آواز کی وجہ سے. وہ جو آواز تھی اس نے اتنا انہیں بری طرح سے متاثر کیا. دیکھیے انسان ہے نا، کتنا بھی طاقتور ہو تو ایک خاص برداشت ہے نا، تو اس برداشت سے زیادہ اس کی آواز نے انہیں تباہ کر دیا. تو جو قوم سمود تھی وہ اس طرح سے تباہ ہوئی. ان کی نشانیاں جو انہوں نے محلات بنائے وہ ہمیں آج کے ٹائم پہ ملتی ہیں کہیں؟ یہ میری ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جارڈن میں، پیٹرا میں، جو یا ایون عربز میں بھی، صحرائے سینا میں، شام میں، جو قدیم پہاڑوں کو کاٹ کے جو بنائی گئے ہیں وہ انہی لوگوں کے
شاہکار ہیں جو بنائے گئے ہیں. پیرامڈس کا ہمیں نہیں پتہ چل سکا آج تک کیسے بنے, تو ہمیں پیٹرا کا بھی نہیں پتہ چل سکا کیسے بنے. تو ان ظاہر ہے بنانے والے تو یہی لوگ تھے. پھر وہ بحث ہے کہ اگر کوئی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہوتی تو وہ بتاتی کہ کس نے کس کو ریپلیس کیا, کیسے ایک قوم آہستہ آہستہ ختم ہوئی, کیسے جانا پڑا چھوڑ کے, نئے آنے والے لوگ کیوں آئے. جیسے عرب مستعربہ جو ہے نا, جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ فلسطین سے ہجرت کر کے یہاں آیا تھا. عرب مستعربہ انہی کو کہتے ہیں جو باہر سے ہجرت کر کے مکہ میں یا عرب میں آ کے بسے. اچھا, قریش تو ایک قبیلہ ہے, اس قبیلے کے 10 خاندان ہیں, وہ 10 کے 10 خاندان اور ان کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جو باہر سے آئے, مائگریٹ کر کے آئے آس پاس کی زمینوں سے, جیسے فلسطین سے آئے مائگریٹ کر کے, تو انہیں ہم عرب مستعربہ کہتے ہیں. وہ لوگ یہاں سیٹل بھی ہوئے, ان لوگوں نے تجارت بھی کی, ان لوگوں نے جانور بھی پالے, بھیڑ بکریاں بھی چرائیں, شام, یمن اور ہندوستان تک, چین تک تجارت کی. قریش کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ قریش نے وہ تجارت چین تک کی, ہندوستان تک کی, شام اور یمن تک کی. یمن جنوب میں ملکہ سبا کے نام سے بھی جیسے بہت مشہور ہے, تجارتی قافلے راستے وہاں سے آیا کرتے تھے. تو قریش اور دوسرے بہت سے قبائل جو حضر ہیں, جو سیٹلڈ ایریاز میں رہا کرتے تھے, جو عرب مستعربہ ہیں, انہوں نے تجارت کو بہت زیادہ فروغ دیا. ان پر عذاب نازل ہونے کے بعد اس خطے کے اوپر کیا ہوا پھر؟ اس خطے میں تو تجارت ہوتی رہی, درمیان میں بسہ رہا ہے, اور کناروں پہ تجارتی رسد گاہیں ہیں, تجارتی راستے ہیں. تو جو آباد کون لوگ ہوئے ادھر آ کر؟ عرب مستعربہ جو فلسطین سے, شام سے, یمن سے, جارڈن سے, ادھر ادھر یا ان علاقوں سے ہجرت کر کے یہاں آئے. عرب عاربہ نے عرب باعدہ سے عربی سیکھ لی تھی. اچھا, ان کی جو زبانیں تھیں آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی گئیں, اور اب بھی جو اگر خالص زبان اگر کوئی باقی ہے اس زمانے کی تو وہ عربی ہی باقی ہے. باقی کچھ حبشہ کی زبانیں ہیں, کچھ جیسے عبرانی زبان ہے وہ یہودیوں کے لٹریچر یا ریلیجیس ہمیں اکیڈیمیا میں تو مل جاتی ہے, لیکن عام طور پہ اس طرح سے نہیں ملتی. تو جو عربی ہے وہ ایک خالص زبان ہے جو یہاں پہ رہی. وہ عرب مستعربہ اور ان لوگوں نے جو یہاں آ کر آباد ہوئے, جنہوں نے یہاں ڈیولپمنٹ کی, انہوں نے اس کو اون کیا, اس زبان کو. عربی کے علاوہ کون کون سی زبانیں تھیں اس ٹائم پہ؟ عربی کے علاوہ سیرین تھی, حبشہ کی زبان تھی, عبرانی تھی, فنیشین زبان تھی, 6-7 اور زبانیں تھیں. پھر ان کی جو اوریجنل زبان تھی وہ تو کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی, وہ ناپید ہو گئی ہے. اچھا, جو ہسٹورینز بتاتے ہیں اس کی ڈیولپڈ فارم عربی ہے. جیسے ہیبرو, فنیشین, اسیرین, حبشہ کی زبان, کچھ زبانیں موجود ہیں لیکن وہ خال خال بولی جاتی ہیں. جیسے عبرانی جو ہے وہ میں نے عرض کیا نا, وہ جوز کے مذہبی جو گھرانے ہیں یا جو مذہبی حلقے ہیں ان تک محدود رہ گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یہودیت پروان چڑھی, نصرانیت پروان چڑھی, یہاں شامنزم تھوڑا بہت اس کا عمل دخل رہا, لیکن یہودیت اور نصرانیت, روم سے یہودیت آئی, زورواسٹرینز یہاں پر آئے فارس سے, تو ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوا کیونکہ بہت سے لوگ ان سے متاثر ہوئے. اچھا, عربس بھی ان سے متاثر ہوئے. جیسے رہبانیت کا جو تصور ہے وہ کرسچینٹی سے عربس کے اندر آئے. اچھا, یہودی جب ادھر آئے تو ان کے آنے سے کیا اثرات مرتب ہوئے عربوں کے اوپر؟ بہت زیادہ. ایک تو یہودی اپنے ساتھ تجارت کے نئے اصول لے کر آئے, جیسے وہ آہن گر تھے, زرگر تھے, وہ لوہے کا کام کرنے والے تھے, سونے کا کام کرنے والے تھے, وہ تھے. پھر ایڈیولوجیکلی یہ جو ہمیں جہنم کا تصور, ابلیس کا تصور, جزا سزا کا تصور, یہ جو تصورات ہیں یہ جوز ہی لے کے آئے تھے پہلے. اور عربز جو ہیں وہ آنے والی کسی نئی چیز کو اڈاپٹ کر لیتے تھے؟ آسانی سے تو نہیں کرتے تھے, وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارتے تھے, جو انہیں اچھا لگتا اس کو قبول بھی کر لیا کرتے تھے. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے بت پرستی ہے, جیسے عمر بن لہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے انٹروڈیوس کروائی. وہ ایک کاہن تھا. کاہن وہ لوگ ہیں جو پیش گوئی کیا کرتے تھے آنے والے زمانے کی. وہ کاہن تھا, اس نے انٹروڈیوس کروائی بت پرستی. لیکن اس نے کیوں انٹروڈیوس کروانی, ایکچولی تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلتی آ رہی تھی کہ جو لوگ بچ گئے, ان کے جو 3 بیٹے تھے بچ گئے, ان کی آگے سے جو نسل تھی, انہوں نے یہ سوچا کہ جو ہمارے باپ دادا اجداد بچے ہیں ان کی شکلیں, ان کی شبیہیں ہمیں یاد ہیں, تو ہم ان کی جو شکل ہے وہ بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں آنے والی نسل کو بتا سکیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں بچایا یا ہمیں پیدا کیا. یا وہاں سے شروع ہوا. اور
ظاہر بہادری کی داستانیں، جرأت کی داستانیں، انانیت، اپنی نسل پہ فخر کا احساس، وہ چیزیں پھر جب آپ مسلسل بناتے ہیں تو آہستہ آہستہ شکل اختیار کر لیتی ہیں کہ پہلے آپ نے پتھروں کے اوپر کوریدا اور کوئی شکل بنائی، اس کے بعد آہستہ آہستہ مٹی سے بنانی شروع کر دی، پھر آپ نے سونے سے بنانی شروع کر دی، پھر تو یہ ہونا شروع ہو گیا کہ جب خانہ کعبہ کے اندر لا کے بتوں کو رکھا گیا تو ہر قبیلے کے اپنے بت ہوا کرتے تھے، ہر قبیلے والے بت رکھا کرتے تھے، بلکہ وہ بت کسی سفر پہ جانا ہوتا تھا تو ساتھ لے بھی جایا کرتے تھے تاکہ وہ ایک تقدیس وابستہ ہو گئی ان کے ساتھ، ان بتوں کے ساتھ۔ تو اب اس بات کو، یہ تھوڑا سینسٹیو ہے یہ پوائنٹ، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ کے ساتھ، ایسی چیز کے ساتھ یا ایسی ڈیٹی کے ساتھ تقدیس وابستہ کرنا جو آپ کے مٹیریل یا منڈین لائف پہ کوئی اثر نہیں رکھ سکتی، وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ پھر آج تک ایک مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اچھا، پھر اگر ہم دیکھیں جو ہندو ہیں اور جو عربس ہیں، پھر ان میں کیا فرق آتا ہے؟ بت پرستی دونوں ہی کرتے ہیں۔ عربس میں جہاں تک اب ہم بات کر رہے ہیں، سماجی سطح پہ توحید رائج نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں اس ٹائم پہ ہندو مذہب جو ہے وہ آ چکا تھا؟ ہندو مذہب عربوں بالکل آ چکا تھا۔ ہندو مذہب تو بہت قدیم مذہب ہے نا، یہ تو 1200 سے 1500 قبل مسیح میں یہاں وید ہمیں ملتے ہیں، تو ظاہر ہے لوگ تو پوجا پاٹ کرنے والے اس سے پہلے سے موجود ہوں گے۔ پھر یہاں کے جو علاقائی لوگ تھے وہ بھی موجود تھے، وہ بھی مظاہر فطرت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب ان دونوں کو فرق ہے، دونوں کے پوجنے میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو انڈین گاڈ یا گاڈسز ہیں، انہیں جو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایمنیشن ہے ایشور کی، اور وہ جمالیات کا اظہار زیادہ تھے ہندو کمیونٹی کا، اس زمانے کی جو قدیم ہندو کمیونٹی تھی، ایز اگینسٹ دا فلاسفیکل کانسیپٹ آف دا بدھزم اور جینزم اور ادرس۔ تو وہ ان کے تخیل دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں تھیں، جانوروں کی، پرندوں کی، جیسے کرشن جی مہاراج جو بنسری پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو گوپیاں نظر آتی ہیں، آپ کو گائے نظر آتی ہے، آپ کو جانور، پرندے، چرند، کھیت کھلیان، چراگاہیں، حسن، خوبصورت موسم، ندی نالے، یہ سب نظر آتے ہیں۔ یہ اس خطے پہ چیزیں موجود تھیں، ان کے تجربے میں آتی تھیں۔ تو ہندوؤں میں اگر ہم دیکھیں یا انڈین گاڈز اینڈ گاڈسز کا جو تصور تھا وہ ایک رومانٹک تصور تھا، جبکہ عربس میں جو بت پرستی ڈیولپ ہوئی ہے وہ دراصل تصویروں کو کنزرو کرنے کے لیے یا اپنے قبیلوں کا جو احساس تفاخر ہے، جو وہ لوگ جنہوں نے کوئی بڑے کام کیے ہوئے ہیں اور وہ انہیں بتانا چاہتے ہیں آنے والی نسل کو، اس کو بچا کے رکھنے کے نتیجے میں بت پرستی ڈیولپ ہوئی ہے، کیونکہ توحید کا تصور نہیں تھا۔ اچھا، ایک بات باہر یاد رکھنے کی بہت ضروری ہے، بہت سے لوگ اس سے شاید اختلاف کریں یا نہ کریں، ہندوؤں میں بھی مونوتھیسٹک ریلیجن ہے ہندوازم۔ اچھا، ایک خدا ہی کا تصور ہے، ایشور ہی کا تصور ہے، لیکن کیسے؟ وہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، ایشور کو مانتے ہیں۔ برہما، وشنو اور شیو، وہ تینوں ایشور کے ہی ایٹریبیوٹس ہیں، وہ انہی کے ایٹریبیوٹس ہیں جو یہاں ہمیں ان کی اساطیر میں نظر آتے ہیں۔ عربز میں اساطیر نہیں ہے، عربز میں وہ جو امیجنیشن کی کمی ہے اس معاملے میں، کیونکہ وہ سخت موسموں کا مقابلہ کرنے والے، ریت میں دور دور تک پانی کا نہ ہونا اور سخت حالات میں رہنے والے لوگ تھے۔ جو وسائل موجود تھے یا جو چیزیں دستیاب تھیں انہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی شاعری بہت شاندار ہے، لیکن اس طرح سے بہت امیجنیٹو نہیں تھے وہ جیسے کہ ہمیں انڈیا کے اندر نظر آتے ہیں۔ آسمانی مذاہب سے پہلے جو عرب سے، ان کے عقائد کیا تھے؟ آسمانی مذاہب سے پہلے جیسے ابراہمک ریلیجن، ان سے پہلے تو وہ لوگ، جیسے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آسمانی مذاہب کا وہ سلسلہ نظر آتا ہے، پیغمبروں کا آنے کا۔ اس سے پہلے یہ لوگ ہر وہ چیز جس کو یہ سمجھتے تھے کہ کچھ فائدہ دے سکتی ہے اس کو پوجنا شروع کر دیا، جس سے ڈرتے تھے، یہ جس سے ڈرتے تھے اس کو پوجنا شروع کرتے۔ وہ تو انسان کا ایک فطری مسئلہ بھی ہے نا، اور خاص طور پہ ایک ایسی جگہ پہ رہنے والے لوگ جہاں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ رات کے بعد وہ رہے گی بھی یا نہیں رہے گی، وہ ٹیلا رہے گا بھی یا نہیں رہے گا۔ خانہ کعبہ کا بھی جو تصور ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس پہ زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ سٹریس اس بات پہ کہ وہ چیز موجود ہے،
اپنی جگہ پہ قائم ہے. اور خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ اگر کسی نے کوشش بھی کی, الیگزینڈر سمیت بہت سے لوگوں نے, ابراہا یا بہت سے لوگوں نے اگر اسے خدا نہ خاصہ ختم کرنے کی کوشش بھی کی تو اس جگہ سے ہٹانے کی کوشش کی. ابراہا تو یہ کہتا تھا نا کہ میں تو کلیسا کی طرف جو اس نے بنایا ہوا تھا وہاں رخ موڑ دوں گا. ان تمام پلگرمز کا جو کہ وہاں جاتے ہیں, خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں, وہ یعنی کہ اسلام کے آنے سے بہت پہلے, سینکڑوں برس پہلے پلگرم وہاں جایا کرتے تھے خانہ کعبہ پہ. یہ بھی ایک چیز ہے. اور اسلام کے آنے سے پہلے کیا ہمیں کوئی ایسے عربس ملتے ہیں جو توحید پہ یا یوم حساب پر یقین رکھتے ہوں؟ ہمیں بالکل ملتے ہیں. ہمیں ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو بت پرستی کے خلاف تھے, جو مکروہات وہاں تھیں ان کے خلاف تھے. جیسے زید بن عمر بن نفیل ہمیں ملتے ہیں, پھر امیہ بن ابی اسلط ہمیں ملتے ہیں, پھر ہمیں قیس بن سعادہ ملتے ہیں جو بہت بڑے شاعر تھے اور بڑے انٹلیکچوئل تھے. یہ لوگ بت پرستی کے قائل نہیں تھے. اور یہ سارے انڈیویجولس تھے یا یہ قبیلوں کے اندر تھے اور ان کو لوگ برداشت کرتے تھے اس ٹائم پہ؟ نہیں, یہ انڈیویجولس تھے اور یہ شاعر تھے سب کے سب. مثلاً جو قیس بن سعادہ ہیں وہ تو ایسے آدمی تھے کہ ان سے جب کسی نے پوچھا کہ عقل کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو پہچاننا. انہوں نے کہا علم کیا ہے؟ انہوں نے کہا علم جس کی حد معلوم ہو. یہ ایک بڑا منفرد سا جواب تھا. پھر انہوں نے کہا بہترین مردانگی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنی آبرو کو محفوظ رکھنا. بہت بڑی بات ہے. پھر انہوں نے پوچھا بہترین مال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جس سے دوسروں کا حق ادا کیا جا سکے. یہ تھے قیس بن سعد, بہت بڑے شاعر تھے اور یہ بہت بڑے آدمی تھے. یہ لوگ توحید پہ یقین رکھتے تھے, ابھی اسلام کے آنے سے پہلے ہی رکھتے تھے. اور ان کے فالوورز تھے اس ٹائم پہ؟ نہیں, دیکھیں انہوں نے کوئی پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا تھا, نہ تو یہ کوئی ایسے پیغمبر تھے. یہ جیسے ہمیں قریش خاندان میں سے بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں نا جو اسلام کے آنے سے پہلے بت پرستی کی طرف مائل نہیں تھے. ایسے بہت سے لوگ تھے عرب کے اندر جو بت پرستی کی طرف یا لہو و لعب کی طرف یا عیش و عشرت کی طرف, ایسے بہت سے لوگ تھے جو یوم حساب پہ یقین رکھتے تھے. جیسے بہت بڑے شاعر زہیر بن سلمہ. اچھا, سلمہ, یہ سلمہ ہم کہتے ہیں نا اس زمانے میں, سلمہ, زہیر بن سلمہ, وہ یوم حساب پہ یقین رکھتے تھے. بلکہ جب بعد میں پھر وہ اسلام آ گیا انہوں نے دونوں دور دیکھے ہیں, جاہلی دور بھی دیکھا ہے, اسلامی دور بھی دیکھا. تو اسلامی دور میں آ کے انہوں نے شاعری بھی ترک کر دی تھی. اس لیے نہیں کہ شاعری کو خدا نہ خواستہ کوئی بری چیز سمجھی جا رہی تھی, اس لیے کہ وہ مائل روحانیت کی طرف اور معاملات کی طرف ہو گئے تھے. تو انہیں وہ جو قصے کہانیاں یا جو شاعری کرنا یا وہ انہیں پسند نہیں تھا. اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے شراب کو خود پہ حرام کر لیا تھا. مثلاً قیس بن عامر, مثلاً عفیف, مثلاً امیہ بن ابی اسلط, ان لوگوں نے اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی. اب یہ اس بات سے قطع نظر کہ شراب حلال تھی, حرام تھی, یا شراب بری چیز تھی, اچھی چیز تھی, بس اس لیے کہ وہ پینے کے بعد بہک جاتے تھے. اور ہمیں جو عربی شاعری ہے اس میں ایسے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں, ایسے قصے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے شراب کے نشے میں قتل کا حکم دے دیا اور اس کے بعد پھر سر پیٹتے رہے, سر پہ خاک ڈالی کہ میں نے اپنے دوستوں کو کیوں قتل کروا دیا. تو شراب بہرحال اس زمانے میں بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ اپنے حواس کو اگر آپ باطل کر دیتے ہیں تو اس کو کیوں اپناتے ہیں آپ. تو ان لوگوں نے اپنے پر حرام کر لی تھی, جو کہ بعد میں اسلام نے آ کے, اور ریزن بھی یہی تھی, ریزن بھی یہی ہوگی بالکل. قبل از اسلام جو عرب سے, انہوں نے اس دنیا کو کیا دیا؟ تند و تیز ہواؤں, گرم اور تپتے ہوئے صحرا کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اس کے باوجود انہوں نے آپ کو ایسے ایسے علم مہیا کیے, مثلاً علم قافیہ, علم پیمائش. وہ ہواؤں کے رخ کی پیمائش کیا کرتے تھے, وہ چشموں کو ڈھونڈنے کی پیمائش کیا کرتے تھے, وہ چشمے ڈھونڈا کرتے تھے اپنی پیمائش کے ذریعے سے. وہ مرد و خواتین کے پاؤں کو پہچان لیا کرتے تھے صحرا میں. اچھا, ان کے نشان کو کہ یہ عورت کا پاؤں ہے, مرد کا پاؤں ہے. اور کچھ تو ایسے لوگ تھے جو اس سے قبیلے تک پہنچ جایا کرتے تھے کہ یہ اس قبیلے کے لوگوں کے اس طرح کے پاؤں ہیں. گو کہ حالانکہ اگر قبیلے کو باہر سے کسی نے جوائن کیا ہو تو ہو سکتا ہے پھر تو نہ پہچانتے ہو, لیکن جب وہ قبیلے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوا کرتے تھے
تو وہ پہچان لیا کرتے تھے. پھر ایک بڑا زبردست علم تھا ان کے پاس. وہ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد آپ کے لب و لہجے سے, آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے, آپ کے تاثرات سے, آپ کی باڈی لینگویج سے آپ کے کردار کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے. یہ عربس تھے. وہ اس پورے علم کو شاید ڈاکومنٹ نہیں کر سکے کیونکہ ڈاکومنٹیشن کا رواج نہیں تھا جو بہت بعد میں آیا, لیکن یہ فن ان کے پاس موجود تھا. اور یہ جو فن تھا انہوں نے ٹرانسفر کیا اپنی نسلوں میں؟ نہیں, ایکچولی عربوں کے ساتھ یہ ہوا, بعد میں پھر سائنسی دور ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر داخل ہو گئے تو زیادہ بہتر ٹیکنیک آ گئی. عربوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے گھوڑا عربوں کا جانور نہیں ہے. ہاں, ان کا اونٹ ہے. ان کا اونٹ ہے. گھوڑا تو باہر سے گیا, ہندوستان سے, دمشق سے, کہیں اور سے, باہر سے گیا عربوں کے پاس. لیکن جب وہ آ گیا, جو اس کی نسل ہے گھوڑے کی, تو اب ہم عربیوں نسل گھوڑا کہتے ہیں کیونکہ اس کی نسل بہت خالص تھی. وہ ویسا ہی موسموں کی شدت کا مقابلہ کرنے والا گھوڑا تھا. تو حالانکہ چاہے وہ ہندوستان سے گیا ہو, لیکن بعد میں وہ اس کو ڈیولپ کیا. تو گھوڑے, ان کی جو شاعری ہے, ان کے جو حالات, جنگوں کے حالات ہیں, ان میں وہ گھوڑے کا استعمال اور گھوڑے کے بارے میں وہ بہت سی باتیں کرتے ہیں. شاعری کا عالم یہ ہے کہ جنگ شروع کرتے ہوئے وہ رجز پڑھتے ہیں. اچھا, وہ کیا ہوتا ہے؟ رجز ایک شعری محاسن کے ساتھ ایک, آپ سمجھے کہ نظم ہے, ایک اینتھم ہے ان کا, ایک اینتھم ہے جسے وہ پڑھتے ہیں جنگ شروع کرتے ہوئے. اور اگر کسی کو رجز پڑھنا نہیں آتا اور وہ بہت بڑا جنگجو ہے تو وہ ٹکے ٹوکری ہے. اچھا, نہیں مانتے وہ اسے نہیں مانتے. وہ پچھلی صفوں میں جا کے کھڑا ہوگا, اگلی صفوں میں وہی جا کے کھڑا ہوگا جو رجز پڑھے گا. تو جو لوگ اپنی جنگیں رجز پڑھ کے شروع کرتے ہیں وہ شاعری کو کتنی اہمیت دیتے ہوں گے آپ یہ سمجھیے. اور ہم ایک فقرے میں کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ جاہلی معاشرہ تھا. ایکچولی وہ جاہل کا جو لفظ ہے وہ غلط کونوٹیشن ہے اس کے ہمارے ہاں. تو اگر آپ ان کی شاعری کے علاوہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ تو یہ سارے علوم تھے جو عربs نے آپ کو دیے. پھر جب تجارت شروع ہوتی ہے, یہ تو ہم بعد کی بات نہیں کر رہے, پہلے کی بات کر رہے ہیں, قبل از اسلام کی بات کر رہے ہیں, کہ جو خوشبوؤں کی, مسالوں کی, عود ہندی عود ایک خوشبو ہے, وہ اسے ہندی اس لیے کہا گیا کہ وہ ہندوستان سے عرب جاتی تھی. لوبان یہاں سے وہاں جایا کرتا تھا. بہت سے کھجور ہیں, مدینہ میں 140 قسم کی کھجور پائی جاتی ہے. وہ تو اب بھی ہم دیکھتے ہیں. ایک لکڑی ہے جسے جلایا جاتا ہے تو وہ جلتی رہتی ہے, وہ بجھتی نہیں ہے, الاذا اس کی کاشت. تو عربوں نے ہمیں بہت کچھ دیا, اسلام کے آنے سے پہلے بہت سے علوم دیے. قبل از اسلام جو عربs تھے وہ تجارت میں کیسے تھے؟ ان کا جو معاشی سٹرکچر تھا وہ کیسا تھا؟ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی جو معاشی سٹرکچر رہا ہے وہ تو مرکنٹائل اکانومی کا رہا ہے. مرکنٹائل اکانومی یہی ہے کہ آپ اپنی چیز اٹھاتے ہیں اور جا کے کہیں بیچتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو جو ملتے ہیں آپ لے آتے ہیں. بہت سے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, یعنی ایک قبیلے کے, علاقے کے بہت سے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور آپ سامان خریدتے ہیں. وہ سامان جا کے آپ دور دراز کے علاقوں میں جہاں ضرورت ہوتی ہے بیچتے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی اور سامان لے کے آ جاتے ہیں یہاں اپنے علاقے میں. یہ تھی مرکنٹائل اکانومی. اچھا, اور تجارت میں ان کا ایمانداری کے اصول تھے؟ عربس کے اندر اگر کوئی چیز سب سے زیادہ بدرجہ اتم اور بہت زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ہے تو وہ تھا کھرا پن, کھری بات کہنا. اسلام کے اصولوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور اسلام سے پہلے بھی کہ اپنے جو نقائص ہیں چیز کے وہ آپ جا کے بتا دیں بیچنے سے پہلے, طے کر لیں, پہلے طے کر لیں. ہمیں عربوں کے ہاں کھرا پن ملتا ہے. اچھا, تجارت کے اعتبار سے اپنی بات سے مکرنے والے نہیں تھے, بات سے ہٹنے والے نہیں تھے. ایک بار جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. اور یہ ٹرائبل جو روایتیں ہوتی ہیں, ٹرائبل جو کلچر ہوتا ہے اس کا خاصا ہوتی ہیں چیزیں, اور عربوں کا خاص طور پہ تھیں. اچھا, پیسوں کی لالچ تھی ان میں؟ پیسے سے زیادہ انہیں جو لالچ تھا وہ جانور رکھنے کا تھا. جیسے بدو جو تھا اس کے پاس اونٹ اگر ہوں, یا جو حضر تھے ان کے پاس گھوڑے ہوں, یا کھیتی یا بھیڑ بکریاں ہوں, اس سے جانچا جاتا, یا کنویں ہوں پانی کے, اس سے جانچا جاتا تھا کہ وہ کتنا ایفلوئنٹ ہے. اچھا, لیکن ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ کسی کنویں پہ یا اونٹوں پہ یا گھوڑوں پہ, گھوڑوں کی دوڑ پہ لڑائیاں ہو گئی ہیں اور قبیلے آپس میں لڑ پڑے ہیں. لیکن وہ لالچ سے زیادہ انانیت اور خود پسندی اور انا کا مسئلہ تھا, قبیلے کی انا کا مسئلہ تھا, چودراہٹ کا مسئلہ. چودراہٹ تو یہ نہیں کہ آپ اپنا
کوئی تصرف قائم کرنا چاہتے ہیں یا آپ ڈومیننس چاہتے ہیں. اس سے زیادہ قبیلے کی انا کا مسئلہ تھا کہ ہمارے گھوڑے کو چھیڑا گیا، حالانکہ ہم دوڑ جیت رہے تھے، لیکن اسے بتکایا گیا ہے، اسے ڈرایا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈر گیا اور دوسرا گھوڑا جیت گیا. اب قبیلے لڑ پڑے اس بات پہ. اور کہتے ہیں یہ سالوں چلتی تھی، قبیلوں کی لڑائی سالوں چلتی تھی. اچھا ہم بات کر رہے ہیں تجارت کی. یہ جو عرب سے یہ تجارت کہاں کہاں کرتے تھے؟ دنیا کے کس کس حصے میں کرتے تھے؟ قبل از اسلام عربس کی جو تجارت ہے وہ شام اور یمن اور دمشق اور سیریا، یہ تو ان کے اپنے علاقے تھے، لیکن ہندوستان کے ساتھ بھی تجارت ہوئی، چین تک کے ساتھ تجارت ہوئی ان کی. تو اور اس میں سب سے زیادہ ہمیں تجارت کرنے والوں میں قریش جو قبیلہ ہے وہ سب سے زیادہ نظر آتا ہے تجارت کرتے ہوئے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، 3 اطراف تو پانی ہے. وہ ہندوستان بھی جا سکتے ہیں، وہ فارس میں بھی جا سکتے ہیں، وہ بازنٹائن بھی جا سکتے ہیں. وہ یمن تو ان کا تھا ہی، ایک کیپٹل تھا ایک زمانے میں. اور کس چیز کی کرتے تھے؟ خوشبوؤں کی، مسالوں کی، جانوروں کی، لکڑی کی، زیادہ تر ان چیزوں کی تجارت ہوا کرتی تھی. اگر ہم دیکھیں کرسچینٹی جب عربس کے اندر آئی تو اس کا انفلوئنس کیا ہوا ان پر؟ کرسچینٹی کا سب سے بڑا انفلوئنس تو رہبانیت تھا عربس میں. عربس کے بہت سے شعراء کو دیکھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ یا اپنی مرضی سے، ظاہر اپنی مرضی سے ہی، مرضی کے مالک تو وہ تھے ہی. عربس میں اگر کوئی خاص بات ہے مرضی کے مالک تھے، تو انہوں نے رہبانیت اختیار کی. اچھا تو انہیں مسائل نہیں ہوتے تھے اس ٹائم پہ سماجی طور پر؟ رہبانیت یا یوگ لینا، جیسے ہمارے ہاں انڈیا کے اندر یوگ لینا یا تارک الدنیا ہو جانا، مقصد ہی یہ تھا کہ دنیا کو تیاگنے کا جو تصور ہے، رہبانیت کا تصور ہے، وہ اپنے آپ کو مارا جائے، اپنے آپ کو ظلم و ستم سے گزارا جائے. یعنی کہ موسموں کے یا بھوکے رہنے کے، یعنی کچھ ایسے راہب ہمیں ملتے ہیں جو کہ کھاتے ہی نہیں تھے. وہ عرب جو رہبانیت کی طرف مائل ہوئے، ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، حضرت الطائے یا عدی بن زید یا امیہ بن ابی اسلط. اچھا اور یہ اس ٹائم پہ انفلوئنشل بھی تھے؟ یہ سب بہت انفلوئنشل تھے. ان میں سے کچھ لوگ تو، کچھ کے تو معلقات ہیں، اصحاب معلقات ہیں. یعنی معلقات وہ شاعری ہے جو خانہ کعبہ پہ لٹکائی جاتی تھی پڑھنے کے لیے اعزاز کے طور پہ. تو ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں. اچھا جب اسلام آ گیا، لوگوں نے قبول کر لیا، اس کے بعد جو شاعر تھے ان کی کیا ویلیو تھی؟ قیس بن سعد ہیں یا زہیر بن سلمہ ہیں، انہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقاز کے میلے پہ دیکھا تو انہوں نے پسند فرمایا ان کی شاعری کو. اچھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو زہیر بن سلمہ کے بارے میں واضح طور پہ کہا تھا کہ وہ انہیں ان کی شاعری کو پسند کرتے ہیں. ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں نا اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے بہت سی روایتیں، بہت سی خوبصورت روایتیں، بہت سی جاندار روایتیں شعری محاسن کی صورت میں، تہذیبی ورثے کی صورت میں یا آرکیٹیکچر کی صورت میں عربس میں موجود تھیں. ان کے عقائد اور توہمات کی صورت میں بھی موجود تھیں. تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے. اور پھر زندہ بھی رہی اسلام کے آنے کے بعد بھی. بہت سی توہمات کو اسلام نے ختم کر دیا، بہت سے عقائد بدل دیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگوں نے قبول کر لیا اور اسی لیے اسلام کا پیغام پھیلا بہت زیادہ. لیکن جو شعری روایت تھی، پیغام بدل گیا ہوگا لیکن روایت تو وہی ہے، زبان تو وہی ہے، لہن تو وہی ہے، آہنگ تو وہی ہے. ہم دیکھتے ہیں اسلام سے پہلے بھی کئی زبانیں آئی، دفن ہوگی پھر، لیکن عربی زبان اس کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ بہت بڑی وجہ تو یہ ہے عربی زبان میں تبدیلی نہ آنے کی، کیونکہ جغرافیکل جو سرکمسٹانسز تھے ان میں تبدیلی نہیں آئی. وہ سینکڑوں برس تک جغرافیہ وہی ہے. جو کمپلیکس سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں زبانیں ایک دوسرے پہ اثر و نفوذ رکھتی ہیں اور اس کے نتیجے میں بدل جاتی ہیں، نئے نئے الفاظ ان کے اندر در آتے ہیں. لیکن ہمیں عرب کا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ نظر آتا ہے جہاں بہت لمبے عرصے تک کوئی تبدیلی، کوئی تغیر ہے ہی نہیں، نہ ان کے رسوم و رواج میں، نہ ان کے ریلیشنز میں، نہ ان کے باہمی میل جول میں. اور دوسرا، کسی حد تک وہ دوسروں سے، دوسری اقوام سے، دوسری زبانیں بولنے والوں سے کٹے ہوئے بھی ہیں. اس وجہ سے ان زبانوں کا ان کو اس پہ بہت زیادہ اثر نہیں ہوا. گو کہ عربی زبان کے اندر ہمیں فار ایگزامپل کھجور کے کوئی 10 نام ملتے ہیں کہ کچی کھجور، پکی کھجور، ادھ پکی کھجور،
یا رس والی کچھ، مطلب بہت سے نام ملتے ہیں. اس طرح اونٹ کے بہت سارے نام ملتے ہیں, گھوڑوں کے بہت سارے نام ملتے ہیں, شیر کے بہت سارے نام ملتے ہیں, جو خصوصیات ہیں ان کی خصوصیات پہ ان کے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈیمز ہیں جو سینہ بسینہ چلتے آ رہے ہیں اور وہ واقعات سے متعلق ہیں. مثلا تسمع بالمعیدی خیر من انترا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ معیدی کا ذکر سننا اسے دیکھنے سے بہتر ہے. عمر بن ہند ہیرا کا بادشاہ ہے, وہ بہت سنتا ہے ثقاب کے بارے میں. ایک شخص ہے ثقاب, ثقاب کا مطلب ہوتا ہے بلند قامت, بہت بڑے ڈیل ڈول والا. وہ اس کے بارے میں بہت سنتا ہے کہ وہ بہت زبردست شاعر ہے, بہت خوبصورت ذہن کا آدمی ہے, اور اس کی جو وہ باتیں سنتا ہے جیسے وہ عشقیہ داستانیں اور ستاروں کی, چاند کی, صحرا کی شاعری میں جب وہ لے کے آتا ہے تو وہ ایک کیفیت ایسی پیدا کرتا ہے کہ انسان سرشار ہو جاتا ہے. اب وہ ثقاب بن عمر الہند سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے, اور ملاقات ہوتی ہے. اس کے محل میں لایا جاتا ہے. ہیرا کا بادشاہ ہے, وہ اس کے محل میں لایا جاتا ہے ثقاب بن عمر الہندی کو. تو ظاہر ہے وہ کافی سارے لوگ جاتے ہیں وہاں, ثقاب کے ساتھ بھی بہت سے لوگ جاتے ہیں. ثقاب بھی ایک مشہور اور بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑے. اب جس نے تعارف کروانا ہے بادشاہ سے ثقاب کا, وہ ایک بہت لمبے ڈیڑھ ڈول والے آدمی سے پوچھتے ہیں آپ ثقاب ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی میں نہیں. آپ ثقاب ہیں؟ دوسرے سے پوچھتے, وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں. تیسرے سے پوچھتے ہیں ثقاب؟ اب یہ سب لمبے لمبے ڈیڑھ ڈول والے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ثقاب, وہ سارے کہہ رہے نہیں 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 ہم نہیں. وہ بچوں ایک چھوٹا سا نکلتا ہے, وہ بیچارہ شارٹ اسٹیچرڈ ہوتا ہے, درمیانے سے قد کا. وہ کہتا ہے میں ہوں ثقاب بن عمر الہندی. اب اس کو دیکھنے کے بعد ہیرا کا جو بادشاہ تھا عمر بن ہند, اس نے پھر یہ کہا کہ معیدی کا ذکر سننا معیدی کو دیکھنے سے بہتر ہے. اب یہ ان کے کلچرل ایڈیم کا ایک مطلب کلچرل ایڈیم میں شامل ہو گئی یہ چیز. اب یہاں دیکھیے سیفۃ المطلس, وہ کون ہے؟ وہ یہ ایک ایڈیم ہے. اس کا مطلب ہے بے خبری میں اپنی موت کا سامان لیے پھرنا. اس کی پوری داستان ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ طرفہ ایک بہت بڑے شاعر تھے 7ویں صدی کے. طرفہ کے ایک ماموں تھے المطلس. المطلس عمر بن ہند کے دربار میں کام کرتے تھے, ان کے معتمد خاص تھے. طرفہ نے کچھ پھپتیاں کسیں. اب کہنے والے کہتے ہیں کہ طرفہ نے دراصل حمام میں بادشاہ کو برہنہ دیکھ لیا تھا, اور برہنہ دیکھنے کے بعد اس نے جو حجف کی, اس کی جو پھپتیاں کسیں اس کے اوپر اپنی شاعری میں, اس سے عمر بن ہند چڑھ گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شراب پی رہا تھا ایک دفعہ طرفہ بادشاہ کے ساتھ, کیونکہ طرفہ المطلمس کا بھانجا ہے. وہ شراب پی رہا تھا بادشاہ کے ساتھ, تو اوپر کہیں بادشاہ کی بیٹی آئی اور اس کا عکس چھلکنے لگا شراب میں, تو اس نے اس کے اوپر قصیدے کہے اس کی شان میں, اس کے رخسار, اس کے گالوں, اس کی آنکھوں اور اس کی ہرنی جیسی چال کے بارے میں اس نے کچھ ایسے کہے جس سے وہ چڑھ گیا. اچھا, کچھ یہ بھی کہتے ہیں. اچھا, ان میں سے سچ کیا یہ ابھی ہمیں نہیں پتا. یہ بھی ہمیں نہیں پتا, ان میں سے بہت سی باتیں سچ ہو سکتی ہیں. لیکن ہوا یہ کہ اس نے المطلمس یعنی اس کے جو ماموں تھے انہیں کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور نجد چلے جاؤ. اچھا, وہاں جا کے تم وہاں کے جو فرما رواں ہیں ان کو میرا پیغام دینا, تمہارے لیے انعام و اکرام اور سب کچھ مل جائے گا. طرفہ کو بھی ساتھ لے جاؤ. یہ چل پڑے. خط میں ہوتا کیا ہے؟ خط میں المطلمس کو شک پڑا, کیونکہ وہ میچور آدمی تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے. اس نے, کیونکہ وہ زبان وہ نہیں جانتا تھا جو لکھی گئی تھی. وہ خیر وہاں قریب پہنچ کے اس نے کسی لڑکے سے وہ خط پڑھوایا, تو خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایدیاں لتا باواں توڑ کے اینو زندہ گڈ دیو, اینو بھی تے پانجے نو بھی. اب وہ تو وہاں سے روم بھاگ گیا. وہ تو ظاہر ہے اس نے طرفہ سے کہا اپنے بھانجے سے جو کہ شاعر تھا کہ یہ تو خط پڑھوا لے. طرفہ نے کہا نہیں, ضرور نہیں کہ تمہارے ساتھ جو ہوا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہو. حالانکہ ہوا طرفہ کی وجہ سے ہی تھا, لیکن اس نے کہا میں جاؤں گا اور میں اپنا انعام وصول کروں گا. طرفہ تھوڑا ینگ تھا. طرفہ کے ہم آئیں گے طرفہ کی طرف. وہ ایک بہت بڑا شاعر تھا اور اصحاب معلقات میں آتا ہے طرفہ. ینگ ایج میں جو ہوا اس کے ساتھ, یہ بہت نوجوانی میں ہی ہو گیا تھا. طرفہ وہ خط لے کے پہنچ جاتا ہے اس فرما روا کے پاس. وہ فرما روا میں خط پڑھا تو اس نے کہا تینوں پتہ جی لکھے گی. انہوں نے کہا نہیں جی انعام و اکرام کی گل ہو رہی ہے. انہوں نے کہا لکھے تیریاں لتاں باواں توڑ کے تینوں میں گڈ دیاں زمین.
اس نے کہا نہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ نہیں, اب آپ انعام دینے سے شرما رہے ہیں, اب آپ کے پاس وہ ہیرے جواہرات اور وہ انعام و اکرام دینے پہ آپ کی نیت خراب ہے, اس لیے جو عمر بن ہند نے آپ سے کہا ہے وہ میں نے دیو بس جو انہیں کیا ہے. انہوں نے کہا تیری لتاں توڑا تھا کیا ہے, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں. اس نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا, تم میرے دور کے رشتہ دار بھی ہو, کیونکہ وہ یہ لوگ اسی علاقے سے تھے. اس سے دوبارہ خط لکھا عمر بن ہند کو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے ایک اور بندہ بھیجا, انہوں نے کہا وہ لتا باواں توڑ کے انہوں دفنا دے, تو جنہیں میرا حکم نہیں منیا انہوں بھی مار دے. تو وہ بندہ جاتا جا کے اس نے پہلے تو مروا کو مارا, اس کے بعد اس کو کہا ہاں بھائی کیویں مرنا پسند کریں گا. طرفہ سے پوچھا, طرفہ نے اپنے لیے ایک بڑی ہی خوبصورت موت چنی, کیونکہ شاعر تھا, امیجنیٹو تھا, رومانٹک تھا بہت زیادہ. اس نے موت بھی بڑی رومانٹک چنی. انہوں نے کہا جی مینوں شراب پلاؤ, پلائی جاؤ پلائی جاؤ پلائی جاؤ. تو جدوں میں بالکل بدہوش ہو جاواں تے میری یہ درمیان والی رگ کٹ دیو. اچھا. تے بس مینوں جان دیو. انہوں نے یہی کیا اس کے ساتھ, انہوں نے کوئی رعایت نہیں برتی. انہوں نے شراب پلائی اور الکحل, اسے اس نے جو لکھا ہوا ہے اپنی شاعری میں الکحل, یعنی کہ یہ جو درمیان والی رگ ہے اس کو کاٹ دیا اور وہ اس جہاں سے جوانی میں ہی کوچ کر گیا. اب یہ ہے صحیفۃ المتلمس, یعنی بے خبری میں اپنی موت کا سامان لیے پھرنا. اور وہ خط تھا. ہاں وہ خط تھا, لیکن یہ پورا ایک نیریٹو. ہمارے ہاں بھی اردو زبان میں بھی ایسے ہے, پنجابی میں بھی ایسے محاورے ہیں, محاوروں کے پیچھے پوری کہانیاں ہیں. نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اب وہ سچی جھوٹی کا کچھ پتہ نہیں, لیکن بہرحال وہ کہانی ہے. تو یہ کہانی یہ ہے. اب ایک محاورہ ہے کمجی رام عامر. اچھا. ام عامر عربی میں لگڑ بگڑ کی کنیت ہے. اچھا. عربی میں جانوروں کی بھی کنیت ہوتی ہے, تو ام عامر لگڑ بگڑ کی کنیت ہے. کمجی رام عامر مطلب کیا اس کا؟ مطلب تو لگڑ بگڑ کی کہانی ہے, لیکن جو اس فیبل کا جو مورال ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ محاورتاً کیسے استعمال ہوتی ہے. سبق کیا ملتا ہے؟ سبق کیا ملتا ہے؟ مثلاً کچھ لوگ شکار کر رہے تھے لگڑ بگڑ کا. لگڑ بگڑ بھاگتا 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 ایک خیمے میں گھس گیا. وہ خیمہ کسی عرب کا تھا, بدو کا تھا. تو جب خیمے میں گھسا تو وہ بھی پیچھے مارنے کے لیے گھسے, تو بدو نے کہا نہیں بھی ہوں پیچھے ہٹ جاؤ, ہوں میری پناہ چ آ گیا. وہ نے کہا لگڑ بگڑ ہے ایسے شکار کر رہے ہیں, کہا جو بھی کر رہے ہو نکلو, اب میرا مہمان ہے. میرا مہمان ہے. اب یہاں عرب نفسیات بھی سامنے آتی ہے کہ چاہے وہ لگڑ بگڑ ہے لیکن میرے خیمے میں آ گیا تو یہ میری شان کے خلاف ہے کہ وہ یہاں آپ اسے مارتے میرے خیمے میں. تو اس نے نہ صرف یہ کیا, فیبل آگے بڑھتی ہے. لگڑ بگڑ کو اس نے گھی اور شکر کا ملیحدہ بنا کے دیا. لگڑ بگڑ نے وہ شکر کا ملیحدہ کھایا, ظاہر ناصر سے بیچارہ جان بچاندہ ہے, بھوک لگی ہونی, اور سو گیا. وہ بھی سو گیا, کسان بھی سو گیا. رات کو لگڑ بگڑ اٹھا, اس نے کسان کو قتل کر دیا. یہ فیبل ہے. یہ ایسے ہی جیسے اگر کبھی آپ اینیمل فارم پڑھیں, جو کہ جارج آرویل کا ناول ہے اینیمل فارم, وہ پورے کا پورا ایک فیبل ہے. اس میں جانور, فیبل وہ ہوتی ہے جس کے اندر جانور آپ کو انسانوں جیسے کام کرتے نظر آتے ہیں, وہ فیبل ہوتی ہے. یعنی وہ قصے کہانیاں ہیں لیکن جانوروں کے قصے کہانیاں, اور وہ انسانی زندگی میں انسانوں کی طرح سے بیہیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں. جیسے کرشن چندر کا ایک ناول ہے ایک گدھے کی سرگزشت, اس میں جو گدھا ہے وہ جواہر لال پنڈت نہرو سے ملنے بھی چلا جاتا ہے. تو یہ فیبل ہوتی ہے. اچھا. اس فیبل میں وہ لگڑ بگڑوں سے قتل کر دیتا ہے. اب مورال اس کا یہ ہے کہ بھائی کسی نااہل کے ساتھ ہمدردی نہ کرو, وہ تانوں پٹھی پہ جائے گی. اردو میں دیکھ لیں, اردو میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. ہاں بالکل. ہاں ویسے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, لیکن ہمارے ہاں مستعمل اردو زبان میں محاورے میں بھی ہے اس کے شر سے ہم یوز کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے. لیکن یہاں پہ ایک نااہل ہے. خیر, مواعید ارقوب, ایک شخص تھا ارقوب, اس کے بھائی نے اسے مدد مانگنی چاہی. اس نے کہا یار کچھ پیسے چاہیے, کچھ دے. انہوں نے کہا فکر ہو رہا تو ایک بار سارے کھجوراں لگ لین دے, تیرے پیسے کھرے. انہوں نے کہا 2 مہینے تک آئے. وہ پھر بیچارہ چلا گیا, پھر واپس آتا ہے. انہوں نے کہا بچ رس پہ لین دے, ذرا رس پہ لین دے. وہ پھر چلا گیا, پھر آیا. انہوں نے کہا یار ہوں ذرا تھوڑا جہا رطوبتاں گھٹ جان دے دیاں, ذرا نمی گھٹ جائے, تھوڑی خشک ہو جائے نا. وہ پھر چلا, وہ سارا وقت گزر جاتا ہے اور وہ اس کو پیسے نہیں دیتا, وہ اس کو مدد نہیں کرتا. جس کے لیے کہا گیا مواعید رقوب, یعنی کہ رقوب کے وعدے جھوٹے وعدے تھے, جھوٹے وعدوں کے اوپر یہ ایڈیم کہا گیا. اور ایسے سینکڑوں ایڈیمز ہیں جو عربی زبان کا خاصہ ہیں. اور پھر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری داستانیں بڑے صغیر میں بھی آتی ہیں.
بر صغیر میں بھی آتی ہیں, یونان بھی جاتی ہیں, انگریزی میں بھی آتی ہیں. جیسے ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں شیکسپیئر کا میکبیتھ ڈسکس کیا ہے, تسمہ اور جدیث کے تناظر میں, وہ ایک بات تھی. اب میں ایک نئی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں. اچھا. ہرکلیس کا آپ نے نام سنا ہوگا. ہرکلیس جو پرومیتھیوس کو چٹان سے بچا کے لاتا ہے, زوس نے اسے پنش کیا ہوتا ہے انلائٹنمنٹ لانے کے لیے. تو بہرحال ہرکلیس کی محبوبہ ہے ڈیانرا. اچھا. ہرکلیس ڈیانرا کو لے کے جا رہا ہے, اور ڈیانرا کا ایک محبوب ہے, خود ساختہ عاشق ہے, نیسس. اچھا. نیسس اسے اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہرکلیس اس سے لڑتا ہے اور اسے ایک تیر مارتا ہے. وہ تیر اسے زخمی کرتا ہے نیسس کو. نیسس کا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس سارے عمل میں نیسس کسی طریقے سے ڈیانرا کو قائل کر رہے تھے کہ جو میرا خون بہ رہا ہے, اس کا جو خون آلود کپڑا ہے, اگر تم وہ کسی کو پہنا دو گی تو وہ تم پر عاشق ہو جائے گا. اچھا. اب ڈیانرا خاتون ہے, ڈیانرا محبت کرتی ہے ہرکلیس سے, لیکن کچھ ایسا سزم ظریفی ہے کہ ہرکلیس ان دنوں کسی اور خاتون کے عشق میں بھی مبتلا ہے. اچھا. اب ڈیانرا متاثر ہو کے وہ کپڑا, خون آلود کپڑا, ہرکلیس کو پہنا دیتی ہے. اب وہ جو کپڑا پہنانے سے وہ جو اس کے اندر زہر ہے, وہ کپڑا ایسے کہ اگر پہنا دی رہے تو وہ زہر ہے جو آپ کے جسم میں بھر جاتا ہے, بیکٹیریاز ہیں, تو آپ وہ ریزہ ریزہ ہونا شروع, گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے سارا جسم آپ کا. یہ ایک کہانی ہے, یہ ہمیں یونانی دیو مالا میں ملتی ہے کہانی. یہ عرب سے وہاں گئی ہوئی ہے. اچھا. عرب میں عمر القیس جو ہمارا شاعر ہے, جب وہ بھاگتا ہے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اور پہنچتا ہے قیصر روم کے دربار میں, تو قیصر روم کی بیٹی پہ عاشق ہو جاتا ہے, کیونکہ عمر القیس ایک بہت ہی دل پھینک قسم کا آدمی تھا جس کا محبت میں انتقامی رویہ زیادہ ہوتا ہے. نہیں, وہ عورت کو ورغلا کے اور اسے قائل کر کے اور اس کے ساتھ رات بات گزار کے, وہ ایک انتقامی رویہ زیادہ ہمیں نظر آتا ہے عمر القیس کے اندر. تو عمر القیس قیصر روم کی بیٹی پہ عاشق ہو جاتے ہیں. قیصر روم کو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ تو عذاب کھڑا کر دے گا, یا تو اگر تو اسے سپورٹ کر رہے ہو کیونکہ وہ اسے حمایت مانگنے کے لیے گیا ہوتا ہے, یا تو وہ لشکر لے کے آپ پہ چڑھائی کر دے گا, یا وہ آپ کی بیٹی کو انٹائس کر لے گا, کیونکہ وہ تو اس پہ اس کے شعر لکھتا ہے. اور یہ وہ قیصر روم ایک لباس تیار کرواتا ہے اور وہ اسے وہ خلعت بھجواتا ہے پہننے کے لیے کہ آپ یہ پہنیں. اور اس میں ہوتا ہے کہ لباس, اس لباس میں بھی یہی تھا, یعنی کہ وہ زہر آلود لباس تھا جسے پہننے کے بعد جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ عمر القیس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اب یہ وہ کہانی ہے جو بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہے عربس کے ہاں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی دیو مالا, حالانکہ یونانی دیو مالا کا جو دور ہے وہ عربس کے دور سے یعنی کہ عمر القیس کے دور سے پہلے کا ہے. لیکن یہ جو روایت ہے یہ زہریلے کپڑے پہنانے والی, یہ ہمیں عربی لٹریچر میں یونانی دیو مالا سے بھی پہلے سے نظر آتی ہے. اچھا. تو یہ اس طرح یہ محاورے, داستانیں, روایتیں, شعری محاسن, یہ سب عرب سے یونان تک بھی گئے ہوئے ہیں. پوچھ رہے تھے کہ عربس نے کیا دیا, تو عربس نے یہ ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل ٹریجر ٹروو ہے جو دنیا کو دی ہے. داستانیں آئی ہیں سامنے, داستانیں ہیں, روایتیں ہیں, محاسن ہیں, ٹیکنیک ہے. اچھا, اگر ہم دیکھیں جو عرب سے وہ کس ٹائپ کی شاعری پسند کرتے تھے؟ عربس ایپک پسند کرتے تھے. اگر آپ ایک کوئی جانرا دیکھنا تو وہ ایپک پسند, یعنی رزمیہ کا نظمیں پسند کیا کرتے تھے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہیرو وار کی داستان ہوا کرتی تھی. اسی لیے آپ کو عربوں کی شاعری میں زیادہ تر داستانیں ملیں گی جنگوں کی, لڑائیوں کی, ہار جیت کی, اور اس بہادری کی یا شجاعت کی, دلیری کی, یہ داستانیں آپ کو ان کی شاعری میں ملیں گی. اور جو عشقیہ داستانیں ہوتی ہیں, عشقیہ عمر القیس تو بہت عشقیہ, بلکہ کسی حد تک فحش شاعری بھی ہے اس کی, لیکن اسے باہر کوئی فحش نگار آپ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ فحش نگاری کے زمرے میں نہیں آتی. لیکن وہ عشق میں اس حد تک, عشقیہ شاعری میں اس حد تک لبرٹی لیتا ہے کہ وہ آپ کہیں کہیں فحش بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو لیکن خواتین جو شاعری کرتی ہیں وہ ہماری جیسے غزل ہے, جیسے ہمارے ہاں درد ہے, ہجر ہے, وصال ہے, کرب ہے, محبت کا غم ہے, دوری ہے, قربت کی کمی ہے, وہ خواتین کی شاعری میں ہمیں, یعنی عرب خواتین کی شاعری میں یہ سب نظر آتا ہے.
مردوں کی شاعری میں عموماً داستانیں نظر آتی ہیں. اور ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کوئی اپنی شاعری کی وجہ سے قتل ہوا ہو؟ طرفہ قتل ہوا. طرفہ مارا ہی اپنی شاعری کی وجہ سے گیا تھا بیچارہ. طرفہ ایک تو اس کا چائلڈ ہوڈ کو بہت اچھا نہیں تھا, باپ جلدی مر گیا, اور پھر بہت ریکلیس, لاپرواہ, بے دھڑک, الڑ, اس طرح کا وہ ینگ لڑکا تھا. لیکن ایک شعر بہت اچھے کہتا تھا. بلکہ طرفہ کے بارے میں تو مشہور ہے, اس کے جو ماموں تھے المتلمس, وہ بہت اچھے دوست تھے عمر بن ہندہ کے. ان کے دربار تک اس کی رسائی ہوئی, یہ بھی وہاں گیا. وہاں اب ماموں لے کے گئے المتلمس, اور ماموں وہاں شعر پڑھ رہے, اور ماموں نے کوئی لفظ اونٹ کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ٹھیک نہیں کیا, اس کے لیے کچھ اور استعمال کر دیا. یہ کہیں کھیل رہا تھا, ابھی بچہ ہی تھا, طرفہ کھیل رہا تھا. اس نے کہا بیڑا غرق کر دیا سارے مصرے کا, یہ تو استعمال ہے ہی نہیں اونٹ کا جو استعمال یہاں جو آپ نے کیا ہے, کچھ اور کام کرو, شاعری چھوڑ دو. اے ماموں نے کہہ رہے. اس نے بھرے دربار میں بلایا طرفہ کو, انہیں کہا ارے زبان بخا. اس نے زبان دکھایا, انہوں نے کہا کالی ہے, تیری ہلاکت کا سبب بنے گی. اور ایسے ہی ہوا. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اب مختلف ورژنز ہیں جو کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی, کہ عمر بن ہند جو ہے وہ کہیں حمام میں اس نے اس کو دیکھ لیا, اور دیکھ لیا تو چوپ ہی ہو جا نہیں, اس لیے اس کی حجب کی. اب حجب اس نے اب جب حمام میں دیکھا تو کیا کی ہوگی, ظاہر ہے وہ اس کی کچھ ایسی جسمانی خصوصیات کو ایسے انداز میں بتایا ہوگا جو اسے پسند نہیں آئے, جو اسے پسند, شاید کسی کو بھی پسند نہ آتا. کسی نے پھر کہا بھی, اس نے کہا جی ایک جگہ شکار کھیل رہے تھے تو کسی نے کوئی پھپتی کسی عمر بن ہند پہ, تو کسی نے, اس نے کہا انسان بن جاؤ. اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو وہ کہتا ہے طرفہ. اس نے کہا وہ کیا کہتا ہے, انہوں نے کہا جی وہ تو ہے کہتا ہے تاڑے بارش تسی ہمام میں چینج کھڑے سو تو اینج لگ رہے سو. تو وہ پوری قصہ اس نے سنا دیا. پھر اس نے وہ خط دیا, انہیں کہا وہ نجد بھیجو, وہ اتنے جا کے وہ جو ہم نے پہلے قصہ ڈسکس کیا, وہ طرفہ اپنی شاعری کے لیے ایسے قتل ہوا تھا. اچھا, ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس کے لوگ, ہر انسان شاعری کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا, اس کے مطلب کو نہیں جان سکتا. جو عربز تھے وہ کیا شاعری کو سمجھتے تھے؟ ہمارے ہاں پھر جب ٹیلی ویژن آ گیا یا واٹس ایپ یا دوسری چیزیں آ گئیں, لیکن اگر آپ 18ویں صدی 19ویں صدی کا ہندوستان دیکھیں تو آپ کو بہت شاندار شاعر ملتے ہیں. اور پورا ہندوستان, عام آدمی بھی, ان کا جو شغل تھا وہ شعر و شاعری سننا ہی تھا. اچھا, اگر مرزا غالب جو ہمیں آج مشکل لگتے ہیں, اس زمانے میں مشکل پسند نہیں تھے. وہ خیال مشکل ضرور تھا, لیکن ویسے تو لوگ سمجھتے تھے, سر دھنتے تھے, تعریف کرتے تھے, اور اس زمانے میں یہی ایک روایت تھی. تو عربس کے ہاں بہت لمبے عرصے تک, کیونکہ پھر وہی بات کہ یہاں انگریز آ گیا, یہاں ٹیکنالوجی آ گئی, یہاں نئی ایجادات بھی آ گئیں, تو وہ ختم ہو گیا. یعنی شعر کا دور آہستہ آہستہ لد گیا یا بدل گیا. عربس کے ہاں وہ چیزیں بہت دیر میں ڈیولپ ہوئیں, بہت دیر سے آئیں. دوسری قوموں کا اثر و نفوذ بہت دیر سے ہوا, ان کے درمیان جو تعلق قائم ہوا بہت دیر سے ہوا. اس لیے ان کے پاس اگر کوئی سورس آف ریکریشن تھا, تفریح کا کوئی ذریعہ تھا, تو سب سے بڑھ کے شاعری ہی تھا. اچھا, اسی لیے آپ کو شاعر جنگجو بھی نظر آتے ہیں, اسی لیے شاعر آپ کو عاشق بھی نظر آتے ہیں, شاعر آپ کو باغی بھی نظر آتے ہیں, شاعر قبیلے کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور پھر قبیلے سے سزائیں سنتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ سب شاعر آپ کو ہر رنگ میں نظر آتا ہے. اور جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں, جو قلبی واردات ہوتی ہے ان کی, وہ ساری کی ساری شاعری میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو کچھ ان پہ گزر رہی ہے وہ بیان کر رہے ہیں, اور وہ شاعری کے انداز میں کر رہے ہیں, شاعری کے انداز میں کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں اسلام سے پہلے جو عرب سے, ان کے شوق کیا تھے؟ کیا عیاش تھے وہ؟ اگر عیاشی ہم گانا, ڈانس, میوزک اور عورتیں, کنیزیں, انہیں اگر ہم عیاشی ان زمرے میں لے رہے ہیں تو پھر تو وہ تھے. اچھا, کیونکہ جو مال و دولت حاصل ہوتا تھا, جو عورتیں حاصل ہوتی تھیں, ظاہر وہ کنیزیں تھیں, وہ انہیں کی طرح سے برتا کرتے تھے. اور جنگ و جدل کرنے کا, لڑائی بھڑائی کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دوسرے قبیلے سے یا دوسری جگہ سے کہیں سے کچھ مال متا مل جائے. تو عیاش اس سینس میں تو تھے. لیکن اوور آل کیونکہ عرب ایک صحرا تھا, اس صحرا میں رہتے ہوئے کھجوروں سے چھتیں بناتے تھے, کھجور کھاتے تھے,
اور تو وہ کتنا ان کے پاس کوئی بہت زیادہ اپارچونیٹیز ایکچولی تھی نہیں. گو کہ ہمیں نباتات اور بھی ملتی ہیں, لیکن عیاشی اس زمرے میں تو تھی کہ وہ عورتوں کے بہت زیادہ شوقین تھے, رقص کرنے کے تھے, موسیقی کے بہت زیادہ تھے. لیکن یہ عیاشی نہیں, یہ تو اب انسانی جمالیات کی کچھ ضروریات ہیں, وہ تو وہ پوری کرتے تھے. اگر آپ نے کوئی بہت ہی شوقین مزاج آدمی دیکھنے عربس کے ہاں تو, اور وہ جو کہ جاہلی معاشرے میں بھی ہو اور قریب ترین ہو اسلامی معاشرے کے بھی, تو وہ آپ کو عمر القیس بہت بڑا آدمی ملتا ہے. اچھا. عمر القیس کی بات یہ ہے کہ جب اس کا باپ حجر اس نے اس کو نکال دیا, یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ اس نے عمر القیس کو گھر سے نکال دیا شاعری کرنے کی وجہ سے, کیونکہ شاعری عام آدمی کی, عام لوگوں کی تو تفنن طبع کے لیے بہت عمدہ چیز تھی, لیکن شاہی خاندان میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. وہ ظاہر بادشاہ ہیرا تھا تو اس نے اس کو نکال دیا گھر سے. اب اس کے باپ کے بنو اسد ایک قبیلہ تھا جو کے خلاف تھا. بنو اسد نے حکم عدولی کی اس کے باپ کی, اس نے بنو اسد کی ٹھکائی کروائی کافی زیادہ. اچھا. اور انہیں ٹھکانے پہ لے آیا. تو بنو اسد اس کے پاس پہنچ گئے معافی مانگنے کے لیے. معافی وغیرہ مانگی, واپس آ رہے تھے تو کسی نے پیش گوئی کی, کسی کاہن نے پیش گوئی کی کہ یہ تو قتل ہو جائے گا, یہ عمر القیس کا جو باپ ہے حجر, یہ تو قتل ہو جائے گا. انہوں نے جب یہ سنا کہ اچھا انہوں نے قتل ہو جانا ہے, انہوں نے کہا تو اسی کیوں نہ کر دیے. پھر اگین میکبیتھ, وہ شیکسپیئر جب وہ بینکو اور میکبیتھ آ رہے ہوتے ہیں تو کچھ وچز ملتی ہیں, وہ پروفیسائی کرتی ہیں کہ تمہاری اولاد بادشاہ بنے گی. بینکو سے کہتی ہے اور میکبیتھ سے کہتی ہے کہ تم بادشاہ بنو گے. تو وہ یہ سوچنا شروع کرتے تھے کہ میں ابھی بادشاہ کیوں نہ بن جاؤں, اور ڈنکن کو جا کے قتل کر دیتے. یہاں بھی ایسا ہوا. یہاں بھی ایسا ہوا. یہاں جو بنو اسد کے لوگ تھے, جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس بادشاہ نے تو قتل ہونا ہے, تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ہی ہاتھوں کیوں نہ قتل ہو جائے. اور جب قتل ہونا لکھا ہی ہے تو قتل کر دیتے ہیں. قتل کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ جو پیش گوئی ہے وہ کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی نہ کر سکے, تو وہ جا کے حجر کو قتل کر دیتے ہیں. حجر مر رہا ہوتا ہے, مرتے مرتے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو میرا خون کیا ہے جن لوگوں نے, تم نے میرے تینوں بیٹوں کے پاس جانا ہے. یہ سب سے چھوٹا بیٹا عمر القیس تھا, باقی دو بیٹے اور تھے. تم نے تینوں بیٹوں کے پاس جانا ہے. جو بیٹا بالکل جس پہ کوئی اثر ہی نہ ہو میرے قتل کا, تم نے اس کو میری وصیت اور یہ باغ ڈور سنبھال دینی ہے میرے علاقے کی. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عربوں کی آپ ذہانت اور فطانت یا دانش مندی دیکھیے. اس سے آپ, وہ جاتا ہے بندہ پیغام لے کے, وہ ایک بیٹے کے پاس جاتا ہے, وہ سنتا ہے کہ حجر قتل ہو گیا, تو وہ اپنے سر میں خاک ڈال کے رونا شروع کر دیتے ہیں. دوسرے بیٹے کے پاس جاتا ہے, وہ بھی پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ جاتا ہے عمر القیس کے پاس, تو عمر القیس جوا کھیل رہا ہوتا ہے. باری ہوتی ہے دوسرے بندے کی جو اس کے ساتھ کھیل رہا ہے جوا, تو یہ کہتا ہے جی کہ حجر قتل ہو گیا. پیغام دینے والا وہ جا کے کہتا ہے پاجی حجر قتل ہو گیا. وہ کہتا ہے چپ کھلو ہے 2 منٹ ہے, 500 سٹو جی. وہ 500 سٹ دے, کہنا ہوں دس کی ہے, کہنا جی حجر قتل ہو گیا. وہ شراب اٹھاتا ہے اور شراب لنڈاتا ہے. کہنا آج ساری رات شراب پیواں گے, پھر دساں گے کی کرنا ہے, شراب لے آؤ. کافی سے شراب آتی, وہ ساری رات شراب پیتا ہے, ساری رات. کہنا آج شراب پین دی رات ہے. حجر نے نکالا ہوتا ہے اس کو, باپ کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے. عرب کی نفسیات آپ نے دیکھنی ہے. کہتا آج دی رات شراب ہی پینی ہے. شراب پی کے کہندا سویر ہوئی تے ہن بدلا, ہن بدلا لینا. یہ عرب کی نفسیات ہے. باپ سے ایک کہیں اندر ایک مخاصمت بھی اور محبت بھی ہے. بدلہ بھی لینا, بدلہ لینا ہے کیونکہ باپ بیٹا ہے, بدلہ لے گا. وہ پھر بنو اسد کے خلاف جاتا ہے, بکر اور تغلب کی مدد مانگتا ہے, ان کو چڑھائی کرتا ہے, انہیں قتل و غارت ہوتی ہے بہت زیادہ. پھر وہ ایک لمبا قصہ ہے کہ بنو اسد بھاگتے ہیں, کبھی بنو اسد اس پہ اٹیک کرتے ہیں, کبھی یہ ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے. پھر وہ مدد کے چکر میں, جو میں نے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنایا کہ یہ قیصر روم تک پہنچتا ہے اور قیصر روم کی لڑکی پہ عاشق ہو جاتا ہے. تو بنو اسد کو تو وہ کھانا خراب کر دیتا ہے, بنو اسد کے ساتھ تو لڑائی کرتا ہے, ان کو تو مارتا پیٹتا ہے بہت زیادہ. لیکن خود لہو و لعب, عیش و عشرت اور مزاجن ایسا ہے کہ وہ کئی عورتوں کے ساتھ عشق بھی کرتا ہے.
اور عورتوں کے ساتھ جو عشق بھی کرتا ہے وہ ایک انتقامی جذبے کے تحت کرتا ہے. مطلب وہ کوئی محبت نہیں کرتا, اس نے عورت کو حاصل کرنا ہے, حاصل کرنا تھا دیکھا پھر جا جتنے جانے. اچھا, ہمیں عربس کے اندر ایسا کوئی کمبینیشن ملتا ہے کہ ایک تو وہ شاعر ہے, دوسری طرف پھر وہ جنگجو بھی ہے؟ جنگجو ہونا تو ہر عرب کی فطرت ہے. اچھا, اس نے جنگجو ہونا ہے, لڑاکا ہونا ہے, تندخو ہونا ہے, اکھڑ مزاج ہونا ہے, اور قبیلے کی آن پہ اگر کوئی حرف آئے گا تو وہ قبیلے کے ساتھ مل کے لڑے گا. یہ تو چاہے وہ شاعر ہے یا نہیں. شاعر ایکچولی کوئی اضافی خوبی نہیں تھی, سبھی شاعر تھے, سبھی شعر و شاعری کرتے تھے, سبھی پسند کرتے تھے. میں نے بتایا نا, جو کچھ جو واقعہ دیکھ رہا ہے, جو تجربہ ہو رہا ہے, اس تجربے کو اچھے لفظوں میں پرو دینا, بیان کر دینا, یہ شاعری تھی. لیکن جو بہت ہی اچھے تھے, جو بہت طویل نظمیں کہہ سکتے تھے, وہ اصحاب معلقات میں آئے وہ. لیکن اس کے علاوہ اضافی خوبیاں تھیں. ویسے لبید بن ربیع عامری ایک شاعر تھے, اصحاب معلقات میں آتے ہیں. وہ جب بچے تھے تو نعمان المنظر کے دربار میں بنو زیاد کا ایک قبیلہ گیا. ان میں زیاد بن جراح ایک آدمی تھا جو لیڈ کر رہا تھا ان کو, اور نعمان المنظر کو ملنے کے لیے لبید کے چچا ابو را بھی گئے ہوئے تھے وہاں. یہ ملے اور اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کے شکایت کی ایک دوسرے سے کہ یار وہ جو زیاد بن جراح ہے وہ بڑا گڑبڑ کر رہا ہے. اس نے بچے نے پوچھا کیا گڑبڑ کر رہا ہے؟ اس نے کہا یار وہ کان بھر رہا ہے نعمان المنظر کے, وہ بس ہمارے خلاف ایسے بول رہا ہے, تمہارا ماموں ہے کیا کریں. انہوں نے تانا دیا کیونکہ اس کی ماں اس قبیلے سے تھی. انہوں نے کہا تمہارا ماموں ہے, ہمیں خراب کر رہا ہے. تو لبید بن ربیع نے کہا کہ آپ مجھے کل تھوڑا سا وقت دیں, مجھے نعمان المنظر کے سامنے کچھ بولنے دیں. اچھا, تھوڑا سارا کام سیٹ ہو جائے گا. کیا بولا پھر؟ نہیں, عربز جو تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ فوری طور پہ بات مان لیں یا وہ سمجھ, وہ تو کہے تو بچہ ہے, وہ یا بچہ ہے نہ کی کرنا ہے وہ, لیکن سر جوڑ کے بیٹھ گئے یار یہ کیوں کہہ رہے. اب ان کی دانش مندی دیکھیے. ان میں سے کسی نے کہا اس بچے پہ نظر رکھو. اچھا, اس بچے پہ آج ساری رات نظر رکھو, اگر تو یہ سو جائے تو اس پہ بالکل ٹرسٹ نہ کرنا اور اپنا کام کرو جو کر رہے ہو. اگر یہ جاگتا رہے پھر دیکھو یہ کیا کرتا ہے. کیا بنا پھر؟ وہ ساری رات جاگتا رہا, ایک لکڑی لے کے چباتا رہا, ساری رات جاگتا رہا, لکڑی سوچتا رہا. اگلے دن وہ نعمان المنظر کے پاس گیا. وہ کہندے نے جی نعمان المنظر نے پتہ نہیں کی گلاں سنائیاں نے شاعری دے وچ. ਉਹਨੇ ਬਨੂ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਓ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, کاڑے کان لپیٹو اور چلے جاؤ. اس نے اس حد تک اس کو برگشتہ کر دیا, اس حد تک بیگانہ کر دیا بنو زیاد سے. یہ لبید بن ربیع عامری ہیں جو کہ اصحاب معلقات میں آتے ہیں. اب وہ بچے ہیں تو یہ ایک اضافی خوبی ہے. جنگجو ہونا, لڑاکے ہونا, تندخو ہونا یا بدلہ لینا, وہ تو تمام بہت سے شعراء تھے جو سپاہ گری کے شوقین تھے. یہ ایک اضافی خوبی تھی کہ آپ اتنے مینیپولیٹو ہیں بچپن میں ہی. اچھا, ہم دیکھتے ہیں نا بڑے صغیر کے اندر جو ہم نے شاعر دیکھے وہ نازک مزاج ہوتے ہیں, دوسری طرف پھر یہ جنگجو ہیں. سر آپ برے صغیر کا ماحول دیکھیں, زمین دیکھیں, موسم دیکھیں, عیش و آرام دیکھیں, نعمتیں دیکھیں. کون سی ایسی نعمت ہے جو برے صغیر میں موجود نہیں تھی؟ مرزا غالب آم کھاندے نہیں سکتا کدا, وہ آم بھی کھائی جاتا سی. وہ جب جیل بھی ہوئی مرزا غالب کو, انہیں کہا مینوں ہور کوئی غصہ نہیں سی آنا, جے مینوں آم دا موسم لنگ جاتا نا میں چھڈنا نہیں سی سنتری نوں. مرزا غالب آم کھانے کے ایسے شوقین تھے. ہم آنے والے دنوں میں مرزا غالب پر بھی پوڈ کاسٹ کریں گے. ہاں, مرزا غالب پہ تو میری بڑی کوئی ریکویسٹ ہے کہ بہت ضروری, جتنا دیکھیے مرزا غالب ایک بہت بڑا ذہن ہے, تو ان کا اگر ہم احاطہ کریں شاعری اور شخصیت کا بڑا اچھا ہو جائے گا. اور ہماری جو آڈینس ہے ہم چاہیں گے وہ بھی کچھ سوال بھیجیں اگر وہ چاہتی ہیں کچھ پوچھنا, یہ بہت اچھا ہو جائے گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا غالب کے جو جد امجد تھے وہ بھی سپاہ گری سے ہی وابستہ تھے. وہ بھی یہی کہتے ہیں اپنے شاعری میں, یہ کہتے ہیں کہ میرا پیشہ تو میرے والدین کا تو جد امجد کا تو سپاہ گری ہے, میں شعر و شاعری پڑھ گیا پتہ نہیں کیویں. ہم اگر عربوں کے جو سماجی رویے تھے ان کی بات کریں وہ کیسے تھے؟ دیکھیے قبیلوں کے جو سماجی رویے ہوتے ہیں وہ کم و بیش ایک سے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ فرد واحد کا کوئی فیصلہ, فرد واحد کی کوئی خواہش بہت زیادہ میٹر نہیں کر رہی ہوتی. جو میٹر کرتا ہے وہ ہوتا ہے قبیلے کا فیصلہ. تو کس قبیلے سے لڑنا ہے, کس قبیلے سے تعاون کرنا ہے, اور قبیلے
امداد باہمی کے اصول کی بجائے جو رہا کرتے تھے وہ ایک سرکمسٹانشل کوئرشن، یعنی کہ ایک حالات کے جبر کے نتیجے میں ایک دوسرے کے قریب آیا کرتے ہیں. مثلاً جو لوگ تجارت کرتے ہیں وہ ظاہر ہے تجارت کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں گے. قبائل جو کسی ایسے مقام پہ رہ رہے ہیں جہاں کسی جانور کا خطرہ ہے، کسی تیندوے کا خطرہ ہے، یا کسی تند خیز ہوا کا خطرہ ہے جو صحرائی ہوا کو اڑا کے لے جائے گی، یا کہیں بیمار ہونے کا خطرہ، تو وہ قبیلے ایک دوسرے کے قریب رہیں گے. ہوتا یہ تھا کہ قبائل ایک دوسرے کے سامنے ہی رہا کرتے تھے. وہاں پہ عشق مشوقی بھی ہو جایا کرتی تھی، آنکھ مٹکا بھی ہوا کرتا تھا ایک دوسرے. لیکن وہاں پھر وہی بات ہے کہ قبیلے نے ایک دوسرے کے جو کوڈ آف ایتھکس ہے ان کا خیال رکھنا ہوتا تھا. یہ جو لیلا اور مجنو کا قصہ ہے، قیس کا اور لیلا کا قصہ، یہ بھی تو عرب کی ایک داستان ہے نا. اچھا، قصہ تھا کیا؟ قصہ یہ تھا کہ قیس ایک عام آدمی ہے، ایک شاعر ہے جو کہ ایک خاتون کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے. جس مقام پہ وہ ہوتا ہے اس مقام کا نام ہے لیلا، اور التودا اس پہاڑ کو کہتے ہیں، اب بھی موجود ہے وہ پہاڑ. اور یہ 7ویں صدی کا قصہ ہے. قیس اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن قبیلے والے قیس کے ساتھ شادی کرنے پہ نہیں مانتے. اچھا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس کی وجہ کہ وہ غیر قبیلے سے ہے، یا وہ اس خاندان سے نہیں ہے، یا قبیلے میں اگر زیادہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یا قبیلے کے سربردہ جو لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو وہ شادی نہیں کریں گے. تو اس کی شادی وہ کسی اور آدمی سے کر دیتے ہیں، لیلا کی. اب ایسے بھی ہمیں شاعر ملتے ہیں، ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو ساری زندگی لیلا کی محبت کی داستان ہی لفظوں میں پروتے رہتے ہیں، در بدر پھرتے رہتے ہیں، صحراؤں میں جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں، اور اپنی محبت کے قصے. ایسے ہی ایک کہانی جو ہے وہ انتر بن شداد اور ابلا کی ہے. انتر جو تھا وہ ایک سلیو گرل میں سے تھا جو کہ مال غنیمت میں آئی ہوئی تھی، جو جنگ میں جو عورتیں اٹھائی گئی ہوتی ہیں. انتر کے باپ نے اس کو وہاں سے اٹھایا تھا. وہ ایک حبشی خاتون تھی جس کا بیٹا تھا، تو وہ ظاہر ہے اس کی رنگت سیاہ تھی. عرب اس کو قبول نہیں کرتے تھے. جو ابلا ہے وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی، لیکن وہ عرب تھی. وہ اس پہ عاشق ہوتا ہے اپنی چچا کی بیٹی پہ، انتر بہت کوشش کرتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ نعمانی اونٹنیاں 100 نعمانی اونٹنیاں لے کے، وہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں نعمانی اونٹنیاں، اونٹنیاں عام نہیں لبدی تو نعمانی مانگ رہے سی، نعمانی اونٹنیاں 100 لے کے آؤ تو پھر تمہاری شادی کریں گے. پھر دوسرا، عربوں کے ہاں ایک بڑی مزیدار ایک کہاوت ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرد جس عورت کے لیے شاعری کرتا ہے اس سے شادی نہیں کرتا. اچھا، یہ سچ ہے؟ ہاں یہ سچ ہے. ویسے یہ ہر جگہ ہی سچ ہے. مطلب ایک زرخیز ذہن کا جو شاعر ہوگا، جو کیونکہ دیکھیں اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں. یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا، جب میں ساحر والے قصے میں نے دیکھا تھا، شاعر تھے اپنی شاعری چمکا رہے ہوتے ہیں بیچارہ، وہ شادی نہیں کرتا امرتا سے. ہاں وہ شادی کر کے تو پھنسنے والا چکر ہوتا ہے نا. وہ اس کو تو انسپریشن، آندرا دل سارتو، رابرٹ براؤننگ کے آندرا دل سارتو کی طرح اس کو دیکھ انسپریشن چاہیے ہوتی ہے. وہ شادی شدی کے بکھیڑوں میں تھوڑی پڑھنا ہوتا ہے اس نے. تو عربس کے ہاں یہ ایک چیز تھی. یہ 2 باتیں تھیں. اس لیے اسے کہتے ہیں 100 اونٹنیاں لے کے آؤ، تو وہ نہیں لا سکتا 100 اونٹنیاں. وہ بیچارہ پھرتا رہتا ہے. انتر بن شداد اصحاب معلقات میں آتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ شاعر ہیں جن کی شاعری کو خانہ کعبہ پہ لٹکایا جاتا تھا. ایسے شاعر ہیں. لیکن وہ شاعر ہوئے گا بڑا. اور شاعر سے شادی کرنا یا ان لوگوں سے شادی کرنا جو چشموں کو دریافت کرنے کا فن جانتے ہوں، بہت آسانی سے ان کو رشتہ مل جائے. جیسے آج کل ڈاکٹر انجینئر یا سافٹ ویئر انجینئر یا کوئی جو بھی آپ سمجھ لیجیے، وہ جیسے لوگوں کو مل جاتا ہے. شاعر اس زمانے میں ایسے ہوا کرتا تھا، لیکن اس کو نہیں ملا کیونکہ وہ سلیو گرل کا بیٹا تھا اور سیاہ تھا. اسے کہتے بھی تھے کہ سیاہ ماں کا بچہ، مگر عربی میں کچھ اور کہتے ہیں، میں ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ انتر اور ابلا یہ بھی ایک محبت کی کہانی ہے. تو یہ کہانیاں ہمیں شاعر ایسے ملتے ہیں جو شاعری کرتے ہیں اپنی محبت کے لیے. ہمیں عربوں میں ایسی مثال ملتی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں. جیسے ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ پیسے مانگے وہ دینا نہیں چاہتا تھا. ہمدرد ملتے ہیں ایک دوسرے کے. عربوں کے ہاں ایک تصور ہے پناہ لینے کا. اچھا. اگر آپ نے کہیں جا کے پناہ لے لی ہے تو جس کے ہاں پناہ لی ہے اس پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو ڈیفینڈ کرے. وہ اس کی شان ہے، وہ اس کی اتھارٹی ہے.
آپ اس کی کسی پناہ کی میں چلے اطاعت قبول کر لینا. نہیں, اطاعت قبول کرنے والے عرب تھے نہیں, یہ عربوں کا مزاج نہیں تھا, اطاعت قبول کرنا مزاج نہیں تھا. اس کے لیے انہیں بہت بہت لڑنا بھی پڑتا تھا, مرنا بھی پڑتا تھا. اطاعت گزار یا اطاعت قبول کرنے والے تھے نہیں. یہی تو بڑی بات ہے. اگر اسلام کے آنے کے بعد وہ مطیع ہوئے اور ایک ان سین گاڈ کے مطیع ہوئے تو یہ زیادہ بڑی بات ہے عربوں کے ہاں. اچھا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں خون کے بدلے خون کا تصور ہے, یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ نہیں, عربوں میں خون کے بدلے خون کا تصور ضرور ہے, لیکن قصاص کا بھی ہے اور اسلام سے پہلے سے. اچھا, اگر آپ خون کے بدلے قصاص دے دیتے ہیں, جیسے ہمیں کئی جگہوں پہ نظر آتا ہے عربی شاعری کے اندر, کچھ لوگوں نے قصاص, جیسے بنو اسد بھی قصاص دینے کے لیے گئے تھے. خون کے بدلے خون تو ہے ہی ہے, لیکن قصاص کا تصور بھی ہے, جو کہ بعد میں پھر اسلام کے اندر بھی آیا. اگر ہم ایک لفظ کے اندر جو عربوں کا مزاج ہے اسے ڈسکرائب کرنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک لفظ میں اگر عربس کو ڈیفائن کرنا, اور خاص طور پہ قبل از اسلام جو عربس تھے, تو وہ ہے ان کی انا پرستی. خودداری کہہ لیجیے یا انا پرستی کہہ لیجیے, لیکن وہ ایک لفظ میں گھمنڈ, انا پرستی, اپنے آپ پر یقین. اچھا, یہ ہے. کوئی اس کی مثال ہمیں نظر آتی ہے؟ اگر آپ شاعروں میں دیکھتے ہیں تو اصحاب معلقات میں ایک شاعر ہیں عمر بن کلثوم. اچھا, کلثوم دراصل عرب میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ ایک میسکلن ورڈ ہے, وہ میسکلن ہے, وہ یعنی بھرے بھرے گالوں والا مرد. ہمارے ہاں کلثوم آ کے عورت کا نام ہو گیا, لیکن وہاں مرد کا ہی نام ہے. تو عمر بن کلثوم حرف بسوس ہوئی بنو بکر اور بنی تغلب, اس میں محلل کی بہت بڑی نام ہے محلل کا. محلل کے ہاں جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو محلل نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو مار دو, زندہ دفن کر دو. اچھا, محلل نے کہا. لیکن اسی رات محلل کو خواب آتا ہے کہ محلل کے ہاں جو بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کرے گی, اس کے بطن سے بہت سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے. اچھا, اس کی بیوی نے بھی یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنی بیٹی پہ ترس آتا ہے اور وہ نہیں مارتی, وہ کسی کو دے دیتی ہے وہ بیٹی. محلل بھاگتا اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے کہ تو نے میری بیٹی کو دفنا تو نہیں دیا. اس نے کہا اسے میں نے دفنا دیا. اسے ڈر کے کہتی ہے کہ وہ تو میں نے دفنا دیا. وہ اسے خواب بتاتا تھا, وہ پھر بتاتی ہے کہ میں نے اسے بچا لیا تھا, میں نے فلاں شخص کو دے دیا. تو وہ بیٹی کو لے کے آتے ہیں, وہ بیٹی ہے لیلا, اور لیلا کے بطن سے پیدا ہوتا ہے عمر بن کلثوم. اب عمر بن کلثوم کی ماں محلل کی بیٹی اور کلیب کی بھتیجی. کلیب بھی بہت بڑا ایک شاعر بھی تھا, بہت بڑا ایک جنگجو بھی تھا, اور اس نے وہی حرب بسوس میں بہت زیادہ کام کیا. اب یہ ایک تفاخر ہے. عربوں میں تفاخر تو تھا نا, خاص طور پہ لائنیج کا جو تفاخر ہے, حسب نسب کا تفاخر ہے, وہ تھا. اب دوسری طرف ہے عمر بن ہند, جو اپنے نام کے ساتھ اپنی ماں کا نام لگاتا ہے ہند. المنظر کا نام نہیں لگاتا, باپ کا نام نہیں لگاتا, لیکن ماں کا نام لگاتا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کی جو ماں ہے ایک شاہی خاندان سے تھی, وہ اسے اون کرتا ہے اپنی ماں کے نام کو, اسی لیے اپنی ماں کے نام کو اپنے ساتھ استعمال کرتا ہے عمر بن ہند. اور بڑی شیخی بھی بگاڑتا ہے ماں کی وجہ سے. وہ یہ کہتا ہے ایک محفل میں بیٹھ کے کہ عرب میں کوئی ایسی عورت ہوگی جو میری ماں کی خدمت کرنے میں آر محسوس کرے. تو کسی نے کہا ہاں, ایک عورت ہے عمر بن کلثوم کی ماں. اچھا, اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا جی وہ خود محلل کی بیٹی ہے, کلیب کی بھتیجی ہے, تو اس کا تو رتبہ الگ ہے, رتبہ اپنی نظر میں تو ویسے ہی بہت دو چند ہو جاتا ہے. اس نے ایک چال چلی عمر بن ہند نے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ دریائے فرات کے کنارے ایک شامیانہ لگواؤ, اور عمر بن کلثوم سے کہا کہ آپ اپنی ماں کو میری ماں سے ملوانے کے لیے بلاؤ. عمر بن کلثوم نے اپنی ماں کو بلایا, ہند یعنی کہ عمر بن ہند نے اپنی ماں ہند کو بلایا, اور دونوں خواتین شامیانے میں ملیں اور بہت سے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے. وہاں بہت کھانا پینا ہوا, بڑی محفل سجی, بڑا غل گڑاپا ہر طرف, اور پھر وہاں فروٹ وغیرہ کھانے کی باری. جب فیسٹ میں سب سے آخر میں فروٹ کھانے کی باری آتی ہے, تو فروٹ کھانے کی باری آئی. تو ہند نے عمر بن کلثوم کی ماں سے کہا کہ مجھے وہ ٹرے پکڑاؤ, مجھے وہ تشتری دینا, مجھے ذرا چھری دینا, مجھے وہ کانٹا دینا, وہ کچھ کہنے. اس نے وہ نے کہا آپ چک,
تو گل کتنا کرن دیں انہیں کہ میں تینوں یہی کیا ہے بڑھا دے خربوزہ بڑھا دے تربوز بڑھا دے امب بڑھا دے فلاں بڑھا دے. انہوں نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹے نے تو آپ چک لے. انہیں کہا تو گل کس طرح کرن دیں انہوں نے کہا میں تو کس طرح گل کرے کون ہے تو؟ اگر دعوت سجائی ہے عمر بن ہند نے اور تم نے ہمیں یہاں بلایا ہے تو اس کام کے لیے بلایا ہے, خود کرو. یہ سننے کی دیر تھی. عمر بن ہند کو پتہ چل گیا کہ ان لوگوں میں تو بڑا مان ہے اپنے حسب نسب پہ. اس نے آ کے جب ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی کوشش کی, کچھ بولنے کی کوشش کی, عمر بن کلثوم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسی کی تلوار کھینچی اس کی میان سے اور اسی کی گردن اڑا دی. عمر بن ہند اس طرح سے قتل ہوا تھا عمر بن کلثوم کے ہاتھوں. اچھا, اس شاعر نے اس کو قتل کر دیا عمر بن ہند کو, جو بادشاہ تھا ہیرا کا. آپ عمر بن کلثوم کی جب شاعری پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک عربوں کی حمیت نظر آتی ہے, اس میں آپ کو پرائڈ نظر آتا ہے, اس میں آپ کو ایک نڈر, بے خوفی اور احساس تفاخر نظر آتا ہے, اس کے اندر دبدبہ نظر آتا ہے, تمطراق نظر آتا ہے, ایک ہمہمہ نظر آتا ہے اس کے اندر. اچھا, جب یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہ ہم سے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کی باتیں جو ہیں وہ انکریکٹ ہیں. تو ہسٹری بتاتے ہوئے ہم کن چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ نہیں, ہسٹری بتاتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ عرب کی جب بھی آپ ہسٹری پڑھیں گے, خاص طور پر قدیم ہسٹری, اسلام سے پہلے کی ہسٹری, تو اس کے جو ماخذ ہیں وہ کوئی بھی ہسٹورین اگر اٹھائے گا تو وہ عربی شاعری سے ہی مستعار لے گا وہ سارے قصے کہانیاں. اب اگر آپ کو عربی پڑھنی آتی ہوگی یا جس صورت میں آپ کو وہ موصول ہوئے ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور زبان میں, انگریزی میں بھی موجود ہوں, ہو سکتا ہے اردو میں بھی موجود ہوں, کہیں ہیں بھی موجود, آپ وہ پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے پورا نقشہ آ جاتا ہے. انڈیا یا امریکہ یا یورپ یا انگلینڈ, مطلب ان کی ہسٹری پڑھنے کے لیے آپ کو 8-10 ایسے ہسٹورینس پڑھنے پڑیں گے, 4-5 ایسے ہسٹورینس پڑھنے پڑیں گے جو اس واقعے کے عینی شاہد ہیں, یا تو عینی شاہد ہیں یا اس واقعے کے کچھ عرصے بعد 100 سال 50 سال بعد آئے ہیں. پھر یہ دیکھنا پڑے گا کیا یہ کسی دربار سے وابستہ تو نہیں تھے, کسی بادشاہ کے پیلس یا اس سے تو وابستہ نہیں تھے یہ, یا کوئی پیسے دے کے تو نہیں لکھنے والے شے, مینیپولیٹو تو نہیں ہے. ہاں, یہ اپنی مرضی سے تو ہسٹری نہیں لکھ رہے ہوں گے جیسے ہمیں نظر آتا ہے مغلوں کی ہسٹری لکھنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں. بہرحال یہ جو ہسٹری ہم بیان کر رہے ہیں یہ عربی ادب قبل از اسلام, بہت سی کتابیں ہیں جو عربی ادب پہ لکھی گئی ہیں اسلام کے ظہور سے پہلے, اور یہ پڑھنی چاہیے کیونکہ ہمیں جو تاثر ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ عربز جو تھے وہ اسلام کے آنے سے پہلے بہت جاہل تھے. اچھا, ہمارے جو نقطہ نظر ہے جاہلیت کا اس حوالے سے جاہل تھے. اچھا, یہ ہمیں تاثر ملتا ہے یا جو عرب کے لوگ ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جو پرائڈ ہے, پرائڈ انہوں نے انہیریٹ کیا ہوا ہے. عربز کے اندر ایک پرائڈ تو ہے, وہ پرائڈ تو چلتا آ رہا ہے, وہ پرائڈ تو ان کے یہاں موجود ہے. ہاں, اپنی تاریخ سے وہ کتنے واقف ہیں کتنے نہیں, میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ واقف نہیں, کیونکہ وہاں پہ یہ رواج نہیں ہے ان چیزوں کا. اچھا, اور ڈاکیومنٹ بھی ابھی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں پچھلے 40-50 برسوں میں. تو جو ڈاکیومنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کوئی عربز کم ہیں اور دوسرے لوگ زیادہ ہیں. کون لوگ ہیں وہ انگریز ہیں جنہوں نے کیا ہے, یا جو وہ لوگ جو عربی جانتے ہیں انہوں نے انگریزی میں کیا ہے, اردو میں کیا ہے. جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں ڈاکٹر خورشید رضوی ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے عربی ادب قبل از اسلام پہ. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو انگلش میں بھی کام کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں عربوں کی وہ کون سی روایات ہیں جو آج کی دنیا میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.